پاکستان میں کوئی آدمی پرائم منسٹر نہیں بن سکتا جب تک اس کو کنسنٹ نہیں ملے یو ایس اے کی. 2025 کو عمران خان کے پاس وہ کنسنٹ نہیں ہے. ہمارے یہاں جو تنقید رہتی ہے وہ یہ رہتی ہے کہ ڈیفنس بجٹ کو لے کر آپ کو لگتا ہے اس وار کے بعد اس کے بعد ہم یہ ریئلائز کر چکے کہ اس کی تو ضرورت ہے نا. 4 بیان فوج کے فیور میں دے دوں اور یہ کہوں کہ فوج کا بجٹ بڑھائیں تو مجھے کوئی شاید فائدہ مل جائے گا وہاں سے جا کر. اس وقت ڈیفنس کا بجٹ 2100 بلین روپیز ہے. میرا ذاتی خیال ہے کہ اس میں کم از کم 700-800 بلین کا اضافہ ہونا چاہیے. اب ایک گجرات کا چائے والا بائی ڈیفالٹ اگر بن گیا ہے پرائم منسٹر تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. کہ آپ نے صرف یہ دکھانے کے لیے کہ مسلمان ہمارے ساتھ ہیں ایک صوفیہ قریشی کو لا کے بٹھا دیا. یہ ہپوکریسی ہے. جی ڈی پی گروتھ ریٹ سے زیادہ ہو تو آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہم گروتھ کر رہے ہیں. تو مطلب جھوٹ بولنے کی بھی لمٹ ہوتی ہے نا کوئی. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی آئی ایم ایف کا کوئی پریشر نہیں اور ہم میں اتنی سخت ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنی چوائس کا بجٹ بنائیں گے؟ آپ کے خیال میں جو یہ مشکل وقت دیکھا ہے خان صاحب نے، بشرا بی بی نے ان کا ساتھ نہیں دیا؟ اگر بہت دوست ہوتا تو بشرا بی بی سے شادی کبھی نہیں کرنے دیتا. بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ اسٹیپ بیک لیں اور اس میں نہ پڑھیں اور اس کی طرف ہم کوشش کریں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی آئین کا حصہ بنا لیا جائے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی. کیا باتیں کر رہی ہو؟ ہے اسٹیپ بیک کرا لیں، یہ کرانے والی شکلیں ہیں. یہ جو شکلیں نظر آ رہی ہیں یہ اسٹیپ بیک کرائیں گی. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ. حکومت تو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ معیشت جو ہے وہ صحیح سمت میں چل رہی ہے، چاہے گروتھ کے حوالے سے ہو یا انفلیشن نمبرز کے حوالے سے ہو. لیکن کیا 2.5-2.6% کی گروتھ ایک ایسی ملک کے لیے کافی ہے جہاں پہ پاپولیشن گروتھ جو ہے وہ 2.7% سے گرو کر رہی ہو؟ کیا یہ اسٹیبلٹی جس کا حکومت دعویٰ کر رہی ہے کیا اس کا کچھ اثر عام عوام پر بھی پڑتا ہے یا نہیں؟ اور پھر دوسری طرف ڈیفنس بجٹ کو لے کر جو ہے وہ بات چیت جاری ہے، اس کو کتنا بڑھانے کی ضرورت ہے، اسپیشلی جو ریسنٹ کانفلکٹ ہوا ہے انڈیا کے ساتھ اور جو فیوچر میں بھی انڈیا کی طرف سے باتیں کی جا رہی ہیں، مودی کی جو جنگجو ایک سوچ ہے اس کو لے کر کیا ڈیفنس بجٹ واقعی ہمیں اپنا پیٹ کاٹ کر جو ہے وہ ڈیفنس بجٹ بڑھانا ہوگا؟ ان سب معاملات پر ہم بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اسپیشل گیسٹ شبر زیدی صاحب. السلام علیکم شبر صاحب اینڈ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. آج آپ اسلام آباد میں، ویسے تو آپ اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ شہر آپ کو سوٹ نہیں کیا، سو ویلکم ٹو اسلام آباد. جی بالکل نہیں کیا. بالکل نہیں کیا. اسلام آباد نے بالکل سوٹ نہیں کیا. اچھا جی. تو کراچی پسند ہے آپ کو؟ نہیں کراچی پسند نہیں ہے، مطلب اسلام آباد پسند نہیں ہے. چلے لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے. شبر صاحب معیشت پہ تو آپ نے اتنا عرصہ ظاہر گزارا ہے، اس پہ بات ہوتی رہے گی، لیکن آپ نے اتنے ادوار دیکھے حکومتوں کے، جنگیں ہوئیں پاکستان میں. اب اس دفعہ جو ہے ہمیشہ یہ کہا جا رہا تھا کہ معیشت کے حساب سے ہم اتنے کمزور ہیں، کنونشنل وار لڑنے کی ہم میں کوئی سکت نہیں ہے، ہم میں کوئی طاقت نہیں ہے، غریب ملک ہیں، کیا کریں گے، کیا لڑیں گے ہم کسی سے. لیکن لڑ لیے ہم اور زبردست جواب جو ہے وہ انڈیا کو دے دیا. دیکھیے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بات درست ہے کہ یہ جو جنگ ہوئی اس میں ہمارا پلڑا بھاری رہا اور ہم نے اس میں انڈیا کے ساتھ ہمارا ایک اپر ہینڈ رہا. اس کو میں ایک اور زاویے سے دیکھوں گا. میں اس کو پاکستان کی برتری ضرور ہے مگر یہ ڈیمانسٹریٹ کرتا ہے انڈین ڈیفنس کی کمزوری کو، اسپیشلی ایئر پاور میں. کہ یہ جو ایئر پاور ہے اس میں جو جس طرح سے انڈیا نے ڈیمانسٹریٹ کیا وہ یہ لگتا ہے کہ ان کی یا تو اوور کانفیڈنٹ تھے وہ لوگ یا ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان کی ایئر پاور کیا ہے. تو یہ اس کی وجہ سے ہمیں یہ کامیابی حاصل ہوئی. مگر یہ بات میں تمام مطلب ہر بغیر کسی جھجک کے کہنے کے لیے تیار ہوں کہ پاکستان اور انڈیا بھی چاہے وہ کنونشنل وار ہو ایک لانگ ٹرم وار افورڈ نہیں کر سکتا. لانگ ٹرم وار افورڈ نہیں کر سکتا، اور یہ تو بات ہمیں سمجھ آ رہی تھی اور ہم تو بار بار جو ہے وہ ایک ریسٹرین جو ہے وہ دکھا رہے تھے رائٹ فرام دا ویری فرسٹ ڈے. اور یہ ڈسکشن جو ہے وہ کسی سے چھپی بھی نہیں ہے کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم خود اتنے اسٹرانگ اکنامک وائز اتنے اسٹرانگ نہیں ہے کہ ہم کسی جنگ میں جو ہے وہ جائیں. لیکن انڈیا کی تو یہ سوچ ہے نا کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے، ان کی اکانومی دیکھیں، ہماری اکانومی دیکھیں، ان کے ریزرو 10 بلین، ہمارے ریزرو 700 بلین، ان کا ڈیفنس بجٹ دیکھیں، ہمارا ڈیفنس بجٹ دیکھیں. تو یہ
تو کچھ کر ہی نہیں پائیں گے. تو یہ غلط فہمی تو ہم نے دور کر دی انڈیا کی. دیکھیے میں نے کہا نا کہ یہ مطلب اس پہ بات کوئی سیکنڈ پوائنٹ نہیں ہے، مگر دونوں دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہماری جو پرفارمنس تھی ایز فار ایز دی کیپیبلٹی، وہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. مگر یہ بات ہمیں پھر وہ میں دوبارہ بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایسی کچھ چیز جو ہم جس طرح سے اس کو کسی طور پہ کمپلیسنسی میں یا یہ کہنے میں کہ جی ہم کوئی میں اس بات کا بالکل اس بات پہ یقین رکھتا ہوں. میں نے ایک اور پروگرام میں بھی کہا تھا کہ میرا مسئلہ، میں پاکستانی اور مسلمان ہونے سے پہلے ایک انسان ہوں، اور جنگوں میں انسان مرتے ہیں تو جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. جنگ تھوپی گئی تھی ہمارے اوپر اور اس کا ہم نے جواب دیا، مگر جنگ کوئی حل نہیں ہے. اور انڈیا میں ایک جو میں نے اس کے بعد اگر آپ کا مطالعہ انگریزی پریس کا ہے تو میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، میں شاید واحد آدمی ہوں جس نے وہ آرٹیکل لکھا ہے جنگ کے بارے میں اس دوسرے زاویے سے. میں نے اس پہ لکھا تھا کہ اس خطے میں 1 ارب 70 کروڑ انسان بستا ہے، 1 ارب 70 کروڑ انسان بستا ہے. اور 1 ارب 70 کروڑ انسان جو بستا ہے، وہ ایک انسان جس کا نام نریندر مودی ہے، اس کی ذہنی پسماندگی کی وجہ سے اس کو آپ اسٹیک پہ نہیں ڈال سکتے. کہ ایک آدمی ہے جو کہ ذہنی پسماندہ ہے یا اس کے اندر کوئی خرابی ہے اور وہ 1 ارب 70 کروڑ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے. تو مسئلہ یہ ہے میرے لیے، وہ انسان جو دہلی میں رہ رہا ہے اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح کوئی آدمی اسلام آباد میں یا لاہور میں رہ رہا ہے بحیثیت انسان کے. تو پرابلم مودی کی مائنڈ سیٹ کی ہے جس کو انڈین گورنمنٹ ڈیمانسٹریٹ کر رہی ہے، اور 1 ارب 70 کروڑ آدمیوں کو آپ مودی کے مائنڈ سیٹ کی وجہ سے تباہ برباد نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ مجھے یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ 25 کروڑ 1 ارب 25 کروڑ کو مار دیں گے تو پھر آپ کو بھی دوبارہ سوچنا پڑے گا ایک دفعہ. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ مسلط جو ہے وہ ہم پہ کر دی گئی جنگ، تو ہمارے ہاں تو لیکن یہ تنقید رہتی ہے. ابھی میں سن رہی تھی فیصل واڈا کو بھی اور دوسرے لوگ بھی یہ باتیں کرتے رہتے ہیں. ہمارے ہاں جو تنقید رہتی ہے وہ یہ رہتی ہے کہ ڈیفنس بجٹ کو لے کر اس کو ایک جو ہے وہ نشانے پہ جو ہے وہ رکھا جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے اس وار کے بعد یہ جو بھی کانفلکٹ تھا انڈیا سے، اس کے بعد ہم یہ ریئلائز کر چکے کہ اس کی تو ضرورت ہے نا؟ دیکھو میری بات سمجھنے کی کوشش کرو. جن لوگوں کے آپ نام لے رہی ہیں، یہ دیکھیے اگر میں آج 4 بیان فوج کے فیور میں دے دوں اور یہ کہوں کہ فوج کا بجٹ بڑھائیں تو مجھے کوئی شاید فائدہ مل جائے گا وہاں سے جا کر، مگر شبر زیدی کو وہ فائدہ نہیں چاہیے. نہ مجھے کوئی الیکشن لڑنا ہے، نہ مجھے کوئی پولیٹیکل پارٹی بنانی ہے، نہ مجھے سینٹ میں کھڑے ہو کے لوگوں بیان دینا ہے. تو میں اس طرح کی باتوں میں زیادہ سیریس نہیں لیتا ان کو. آپ نے ان کو سیریس لیا، آپ نے نام لیا، آپ کی یہ سوچ ہے، میرے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور ان کو بنیادی پاکستانی بجٹ کے بارے میں شاید کوئی آئیڈیا بھی نہیں ہے. یہ بڑا اچھا اس وقت کھڑے ہو کے نعرہ لگانا ہے کہ فوج کا بجٹ بڑھایا جائے، بڑی اچھی بات ہے نا. مطلب جس جگہ سے وہ خوشی لینا چاہتے ہیں، جس جگہ کی وہ خوشی چاہتے ہیں، ان کو اللہ مبارک کرے. ٹھیک ہے نا. اور جس لیول پہ وہ کرتے ہیں، میں اس طرح کے آدمیوں کے ساتھ گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. اور آپ کو بھی ان کا اس طرح کے لوگوں کا نام نہیں لینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. تو آپ نے لیا، آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا بجٹ ڈیفینس کا 10 ارب ڈالر ہے. انڈیا کا بجٹ 80 ارب ڈالر ہے. آپ 80 ارب کرنا چاہتی ہیں؟ نہیں، 80 بتا دیں آپ مجھے. آپ بتائیں نا، سوال کا جواب دیں. 80 ارب کرنا چاہتی ہیں؟ کر لیں گی؟ نہیں، کر ہی نہیں سکتے نا. تو پھر کیا چاہتی ہے آپ؟ دیکھیں نا، یہ بڑی کہنے کو تو میں بھی بڑی بڑی باتیں کرتا ہوں نا کہ جی
بجٹ بڑھانا چاہیے, گھاس کھا لیں گے, ہاں انہوں نے کہا پیٹ کاٹ کر, پتے کھا لیں گے, گھاس کھا لیں گے, پیٹ کاٹ لیں گے. ساری باتیں جو ہے نا اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. میں نے اس کا جواب کل پرسوں نادیہ مرزا کے پروگرام میں دیا تھا, اور پھر میں لوگوں کو کہوں گا کہ جاہلانہ باتیں نہیں کریں. بجٹ ان کو یہ بھی شاید نہیں پتا کہ سب ڈیفینس کا بجٹ ہے کتنا, شاید آپ کو بھی نہیں پتا ہو, ٹھیک ہے نا. اس وقت ڈیفینس کا بجٹ 2100 بلین روپیز ہے, جو کہ $10 بلین سے بھی کم بنتا ہے, $280 ٹھیک ہے. اور میرا ذاتی خیال ہے کہ اس میں کم از کم 700-800 بلین کا اضافہ ہونا چاہیے. اچھا, میں اس کو سپورٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے کوئی کسی تو آپ بھی سپورٹ کر رہے ہیں, تو سپورٹ کی بات نہیں, میری بات نہیں, ہمارے فیصل بھائی بھی تو یہی کہہ رہے ہیں. میں جاہلانہ بات نہیں کر رہا, میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. اچھا, میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. میں پیٹ کاٹنے کی بات نہیں کر رہا, میں سن لو, بات پوری سنو نا. تم بھی تو جذبہ ایک دم سے شروع ہو گئی نا. اچھا, میں نے ابھی جملہ پورا نہیں کیا, آپ شروع ہو گئی. اوکے, فرمائیے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے اسی نادیہ مرزا کے پروگرام میں کہا تھا کہ آپ کا پچھلے سال کا انٹرسٹ کا جو خرچہ تھا وہ تھا 9,700 ارب, کیونکہ ڈسکاؤنٹ ریٹ 22% تھا. بالکل ٹھیک ہے, اب ڈسکاؤنٹ ریٹ 11% ہے. تو اب آپ کے اس سال خرچہ آئے گا 8,700, 9,700 میں سے تو 1,000 ارب بچ جائے گا آپ کے. 1,000 بچ جائے گا. 1,000 میں سے 600 ڈیفینس میں دے دیں تو پیٹ کاٹنے کی کوئی بات نہیں ہو رہی. سمجھ آئی؟ سمجھ آئی بات؟ صحیح, سمجھ آئی؟ بالکل بالکل. یہ بات ان کو سمجھ نہیں آ سکتی جو میں کہہ رہا ہوں. یہ صرف وہ آدمی کر سکتا ہے, میرا جیسا آدمی کر سکتا ہے, یہ وہ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ان کو نمبر بنانے ہیں, مجھے نمبر نہیں بنانے. مجھے نمبر نہیں بنانے. اسی لیے تو آپ کو دعوت دی ہے شبر صاحب کہ آپ نے نہ کسی کو خوش کرنا ہے, نہ اپنے نمبر بنانے. جب آپ لوگ اس طرح کے بندوں کے نام لیتے تو مجھے غصہ دلا دیتے, لیکن میں بڑا لائٹ موڈ میں آیا تھا, میں بڑا اچھے موڈ میں یہاں داخل ہوا تھا آپ کے پروگرام میں, مگر آپ نے اس طرح کے بندوں کے نام لے کر نا مجھے غصہ دلا دیا. مجھے میرا ٹینشن, اب آپ میں جیسا بھی آپ پروگرام کریں گے نا, پورا پروگرام وہ میرا اسٹریس سے بڑھ گیا کہ یار کس طرح کے لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے میرے ساتھ. مطلب میرا لیول اس لوگوں پہ آ گیا کیا, اتنا اسٹریس لیول بڑھ گیا. نہیں میرا مطلب آپ میں اس طرح کے لوگوں کا جواب دوں گا. آپ یہ کہہ رہی ہیں, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں اس طرح کے لوگوں کے سبجیکٹ پہ کمنٹ کروں گا, یہ کہہ رہی ہیں مجھے, یہی کہہ رہی ہو نا تم؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی, دیکھیں آپ کو دعوت دی ہے, آپ انڈیپینڈنٹ بات کرتے ہیں. اب جب میڈیا 24 گھنٹے ایک چیز چلاتا ہے تو اس پہ وہ مجھ سے نہیں کیا کرو نا, جو ہے وہ بن جاتا ہے, کسی اور سے بات کیا کرو. میرے سے مجھے تم جانتی ہو, 25 سال سے جانتی ہو, تو پتہ ہے نا کہ تم پھر میرے سامنے اس طرح کے بندوں کے نام کیوں لیتی ہو. ٹھیک ہے چلے. اچھا آپ ناراض نہ ہو, ٹھنڈے ہو, چائے پیئیں, پانی پیئیں. انہوں نے کیوں لیا تھا, کیوں لیا تھا, یہ بات کیوں کی تھی, کیوں کی تھی آپ بتائیں. نہیں تو اس لیے کہ کسی کو خوش کرنا ہے. مجھے پاکستانی ہونے کے لیے یا پاکستان کے وفادار ہونے کے لیے یا فوج کے حمایتی ہونے کے لیے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے؟ نہیں بالکل نہیں, کسی کو ضرورت نہیں. نہیں, بعض لوگوں کو ہے نا, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر روز سرٹیفکیٹ رینیو ہونا چاہیے. پاکستان میں ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میرا پاکستانی ہونے کا سرٹیفکیٹ ہر سال رینیو ہونا چاہیے. تو وہ کچھ لوگ ہیں جن کو سرٹیفکیٹ باندھنے کا شوق ہے, تو کیا کریں. میری بات نہیں سمجھے, بلا وجہ کے جملے بول کر, تقریریں کر کے, ترانے گا کر ثابت کراتے ہیں کہ ہم بھی وفادار ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مجھے اس سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ میرے آبا و اجداد نے ملک بنایا تھا, میں نے اس ملک کی خدمت کی, مجھے کسی کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. آپ نے کہا کہ 600 سے ہم جو ہے وہ ڈیفینس بجٹ بڑھا سکتے ہیں, تو اس کی بڑھائیں گے. اچھا, اور اس کی ضرورت تو ہے, اب آپ محسوس کرتے ہیں کہ ضرورت تو ہے بڑھانے کی اس وقت. اور یہ بھی بتائے گا ساتھ میں, یہ ایک میرا سوال کمپلیٹ ہونے دیں شبر صاحب, تاکہ آپ ایک تفصیلاً جو ہے وہ جواب دے دیں. یہ بھی بتائیں کہ لوگ آبویسلی یہ بھی انٹرسٹڈ ہیں, اب اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے تو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں کہ صحیح جگہ پیسہ انویسٹ کیا ہے ہم نے اس بجٹ کا, ڈیفینس بجٹ کا, چائنیز ٹیکنالوجی میں جس طرح سے ہم نے مقابلہ کیا. میری بات سن لو پوری. اچھا, دوسری دو بات. پہلے میں نے کہا کہ ہم ہتھیاروں کی دوڑ میں نہیں ہیں. سمجھ آئی؟ دوبارہ سمجھاؤں, 81 بلین ہم نہیں خرچ کر سکتے. ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ 2100 بلین جو ہے, اگر آپ میرے انٹرویو اس جنگ سے پہلے سنیں, اس جنگ سے آج نہیں, اس جنگ سے پہلے سنیں, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ روپی ٹرم میں, کہ ڈالر ٹرم میں آرمی کا ڈیفینس بجٹ کم ہوتا جا رہا ہے پچھلے 4 سال سے.
جب ڈالر 100 روپے کا تھا تو بہت سارے اکوپمنٹ اور چیزیں آرمی کو باہر سے لینی پڑتی ہیں. تو اگر ڈالر 180 روپے کا ہے اور آپ نے بجٹ انکریز تقریباً وہی رکھا یا 10% انکریز کیا اور ڈالر 100% گر گیا تو آرمی کا بجٹ ان ڈالر ٹرم کم ہوا ہے ان دا لاسٹ 4 ایئر. بالکل یہ میں نے بات جنگ شروع ہونے سے پہلے کی تھی. اچھا آپ میرے پروگرام دیکھیں. صحیح. میری بدقسمتی یہ ہے کہ میں وہ جو بات لوگوں کو 6 مہینے بعد سمجھ آتی ہے وہ میں 2 سال پہلے کہہ دیتا ہوں. یہ میں نے 6 مہینے پہلے کہا تھا کہ ڈالر ٹرم میں آرمی کا بجٹ کم ہو رہا ہے, اس کو آپ کو بڑھانا پڑے گا, ادروائز آپ آرمی کو مینٹین نہیں کر سکتے کیونکہ ڈالر اب 280 روپے کا ہو گیا ہے. سمجھ آئی میری بات؟ ٹھیک ہے, بات سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے, اب آگے چلو. اب آرمی کے بجٹ کو آپ کو ایک سمپل بات کرنی ہے کہ 2 حصے ڈیوائڈ کرنے پڑیں گے. ایک حصہ جو آپ کا فارن کرنسی کا ہے, ایک حصہ جو روپی کا ہے. جو فارن کرنسی والا بجٹ ہے اس کو آپ کو فارن کرنسی میں مینٹین کرنا پڑے گا اور جتنا ڈالر گرے گا اتنا آپ کو اس کو زیادہ دینا پڑے گا. اچھا صحیح ہے. ٹھیک ہے نا, وہ آپ نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں اسلحہ چیزیں باہر سے لینی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ چیزیں باہر سے نہیں لیں. ٹھیک ہے, تو آرمی کا بجٹ کا تعلق میں ذاتی طور پر اس جنگ سے نہیں رکھتا. اچھا ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں آپ جنگ سے پہلے بھی یہ بات میں جیسے پہلے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ پچھلے 5 سال سے دیکھیں تو آرمی کا بجٹ ان ڈالر ٹرم کم ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, آج کتنا ڈالر ہے اور پہلے کتنا ڈالر تھا, اب آپ بتا دیں کتنا آپ کا کم ہوا یا نہیں ہوا. بالکل. تو یہ بات عقل کی بات کرنی ہے تو یہ بات کرو نا, صرف یہ نمبر بنانے کی بات تو نہیں کرو نا. یہ کہو کہ یار آرمی کا بجٹ ڈالر ٹرم میں کم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم بڑھانا چاہتے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے, اب یہ اچھا جسٹیفائڈ ہے یا جسٹیفائڈ نہیں ہے, کتنی آرمی ہونی چاہیے, کتنی آرمی نہیں ہونی چاہیے, کیا ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے, یہ ایک سارے الگ سوالات ہیں. ٹھیک ہے, صحیح. یہ سارے الگ ان سوالات کے جواب بھی جذبات میں نہیں آئیں گے. یہ نہیں آ سکتے جذبات میں کہ جذبات میں جواب ہم دے دیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ جی یہ اس طرح ہونا چاہیے. اس کا جواب بھی ہماری 75 سالہ ہسٹری اور ہمارے وسائل اور ہمارے حالات دیکھتے ہوئے مودی کی جنونیت کی بنیاد پہ نہیں ہوں گے. اس کا فیصلہ مودی کی جنونیت کی بنیاد پہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, آخری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے آقائے نامدار نے جب صلح حدیبیہ کی تھی تو 1,24,000 کے لشکر کے ساتھ وہ مکے کی طرف جا رہے تھے, فتح کی طرف جا رہے تھے, مگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ صلح کر لیں, تو صلح حدیبیہ ہو گئی. ٹھیک ہے, جنگ نہیں ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح کہا. فتح مکہ کو فتح نہیں کہا. جب صلح حدیبیہ ہوئی اس کو فتح کہا اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ کے حساب کے, اللہ تعالیٰ کے اور سنت نبوی کے حساب سے فتح وہ ہوتی ہے جو صلح میں ہو, فتح وہ نہیں ہوتی جو جنگ میں ہو. تو پاکستان اور پاکستان کو کوشش کرنی چاہیے کہ انڈیا کے ساتھ صلح ہو, اور کوئی آربیٹر بیٹھتا ہے تو سب سے بہتر طریقہ ہے. سنت نبوی اور قرآن یہ کہتا ہے کہ صلح فتح سے بہتر ہے, مغلوب کرنے سے بہتر ہے. آپ کو لگتا ہے کوئی تیسری کنٹری جو ہے وہ انوالو ہوگی؟ اور ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی, اور انڈیا کو بھی ماننا پڑے گا ٹو کم آن. بالکل مانے گا. ٹھیک ہے, تھوڑی سی انڈین پرسپیکٹو کی بھی ہم بات کر لیتے ہیں. آپ نے کہا, آپ نے تو کلیئر کر دیا, اور زیادہ تر آئی تھنک عوام کا یہی خیال تھا. تم کتنی دفعہ انڈیا گئی ہو؟ میں نہیں گئی انڈیا. پھر آپ کو کیا پتا انڈیا کیا؟ آپ تو گئے نا. پھر آپ کو کیا پتا؟ تو اسی لیے تو آپ سے پوچھ رہی ہوں. مجھے یہ بتائیں, ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں انڈیا کہ مودی جو ہے اس کی جو جنگجو پالیسیز ہیں یا اس کی جو ایکسٹریمزم ہے, ہمیں تو ابھی انڈیا وہی نظر آ رہا ہے. جانے کا تو موقع مودی دیں گے ہی نہیں نا کہ یہاں سے کوئی جائے. اسی لیے میں پوچھنا چاہتی ہوں, انڈیا تو یہ بھی کر رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ IMF
جو ہماری آخری لائف لائن ہے اس کو بھی کسی طرح جو ہے ہالٹ کیا جائے, اس کو بھی کسی طرح بلاک کیا جائے, تو یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے. یہ ڈرنے کی ضرورت ہے کہ انڈیا جو ہے وہ یہ کر لے گا. آخری لائف لائن, پہلی بات تو یہ ہے کہ آخری لائف لائن, یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری آخری لائف لائن کیوں ہے. میں اس پہ بھی آؤں گی, لیکن پہلے انڈیا کا بتائیں کہ یہ پاسبل ہے کہ آئی ایم ایف اس کے اس میں آ کر یہ کر سکے. اب آ جاتے ہیں بات, میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ کبھی انڈیا نہیں گئی, آپ پیدا ہوئی, میں بھی یہیں پیدا ہوا, ٹھیک ہے, مگر میں کیونکہ میں انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا پریزیڈنٹ رہا ہوں, میں ساؤتھ ایشین فیڈریشن کا پریزیڈنٹ رہا ہوں, جس میں ساکھ کا ویزا ہوتا ہے, تو میں بہت دفعہ انڈیا گیا ہوں. تو آپ پہلی بات تو یہ سمجھے کہ انڈیا کی عام آدمی, جس میں 25 کروڑ مسلمان ہیں, تقریباً 20 کروڑ مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, اس کا کوئی تعلق, جنرل تعلق مودی کی سوچ سے نہیں ہے. سمجھ آئی پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ 2023 یا 24 جب بھی الیکشن ہوا ہے, مودی کے پاس اس وقت پبلک مینڈیٹ نہیں ہے, مودی ایک مائنورٹی گورنمنٹ چلا رہا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ابھی 2024 میں جموں کشمیر میں الیکشن ہوا ہے, جس میں مودی کی پارٹی کشمیر میں بری طرح ہار گئی ہے. صحیح. پاکستانی میڈیا کا پرابلم یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا انڈیا کے بارے میں گفتگو کرتا ہے انڈین میڈیا دیکھ کے. آپ نے کبھی انڈیا کی گراؤنڈ ریئلٹی پہ ریسرچ ہی نہیں کی. آپ کو یہ نہیں پتا کہ انڈیا میں 2024 میں جو جموں کشمیر میں الیکشن ہوا تھا, اس میں کیا ہوا. اس میں الیکشن ہوا, وہاں 2 پارٹی الیکشن لڑ رہی تھی کشمیر ویلی میں. ایک عمر عبداللہ کی پارٹی الیکشن لڑ رہی تھی آرٹیکل 370 اور 35A کے اوپر, کہ وہ کہہ رہی تھی کہ آٹونومس کشمیر کی طرف آگے بڑھیں, اور ایک سامنے بی جے پی کھڑی تھی. ٹھیک ہے. فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ کی پارٹی 97% ووٹ لے کر بی جے پی کو بری طرح ہرا گئی. تو اب آپ انڈین پبلک کو کیا بولیں گے؟ وہ مودی کے ساتھ ہے, کشمیری مودی کے ساتھ ہے. یہ بات آپ نے کبھی نہیں کی. آپ سارے تو انڈیا بیشنگ پہ لگے ہوئے ہو, اور اس بیس پر کہ وہ 2 گورو آریہ جو ہے اس کے تم اس کا جواب دیے جا رہے ہو, جاہل کا. تم اس جاہل کا جواب کیوں دیے جا رہے ہو؟ گورو ایک پاگل سا جاہل آدمی ہے, تم اس کے پیچھے لگے ہو. میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ کیا کسی پاکستانی میڈیا نے یہ بتایا کہ 2024 کے الیکشن میں کشمیر کے میں عمر عبداللہ نے کیا کیا بی جے پی کے ساتھ؟ کیا کسی میڈیا نے یہ بتایا کہ 2024 کے اندر 23 کے الیکشن میں کیا کیا یو پی میں مسلمانوں نے مودی کے ساتھ 24 سیٹیں مودی یو پی کی الیکشن کی ہار گیا, اسے کولیشن گورنمنٹ بنانی پڑی, ابھی کولیشن گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو عام کرتے نہیں. اب ہم تو یہ ڈیمانسٹریٹ کر رہے ہیں کہ انڈیا اور مودی ایک ہی چیز ہے, انڈیا کے عوام اور مودی ایک ہی چیز ہے. ایک پاگل آدمی بیٹھا ہوا ہے وہاں آگے حکومت کر رہا ہے. یس, فار دا ٹائم بینگ وہ پاگل آدمی وہاں کا رولر ہے, ہم مانتے ہیں, بٹ آپ کو اس کے اندر جا کے کھیلنا پڑے گا نا, آپ کو اس کے اندر جا کے کھیلنا پڑے گا نا. یہ مائنڈ سیٹ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. اچھا, یہ مائنڈ سیٹ ربیہ صرف میرے لوگ سمجھ سکتے ہیں. میرے لوگ میں کہہ رہا ہوں, میں اپنی بات کر رہا ہوں, یہ میرے لوگ سمجھ سکتے ہیں جو ان ناردرن انڈیا یو پی بہار سی پی کے لوگ ہیں, اور انڈیا میں وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں یو پی سی پی بہار کے لوگ ہیں, کیونکہ ہم انڈیا کے 1000 سال تک رولر رہے ہیں. مودی ہمارا چپراسی ہے. آپ انڈیا کو سمجھی نہیں, یہ چپراسی ہے, یہ گجرات کا چائے والا ہے. اب ایک گجرات کا چائے والا بائی ڈیفالٹ اگر بن گیا ہے پرائم منسٹر, تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. بائی ڈیفالٹ تیسری دفعہ بن گیا پرائم منسٹر. تو آپ لوگوں نے سر پہ چڑھایا نا. میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر ایک چھوٹے خاندان کا آدمی آگے آ جاتا ہے, آپ سمجھنے کی کوشش کریں. انڈیا کو میرے باپ دادا سمجھتے ہیں, کیونکہ ہم نے انڈیا پہ 1000 سال رول کیا ہے. ہم ایرسٹوکریٹ ہیں انڈیا کے, ہمیں پتہ ہے کیا انڈیا میں. آپ لوگوں نے وہ پڑھا, راجہ صاحب محمود آباد کے بیٹے گرینڈ سن نے جو بیان دیا ہے, پڑھا آپ نے؟ اس نے کیا بیان دیا ہے, پڑھا آپ نے؟ وہ کیا کہہ رہا ہے, اس کو کیوں اریسٹ کیا مودی نے؟ وہ کون ہے آدمی جس نے بیان دیا ہے؟ جس آدمی کو مودی نے اریسٹ کیا ہے وہ کون ہے؟ راجہ صاحب محمود آباد کا بیٹا ہے, وہ پوتا ہے. راجہ صاحب محمود آباد کون ہے؟ پاکستان کے بنانے والے ہیں, انہوں نے بنایا پاکستان. آپ لوگوں نے پاکستان نہیں بنایا, انہوں نے بنایا پاکستان. ٹھیک ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے, اس نے کہا کہ بھائی یہ جو آپ نے لڑکی بٹھائی ہے انڈین کی, جو لڑکی فوجی آ کے کر رہی ہے, صوفیہ قریشی, یہ آپ کی ہپوکریسی ہے.
یہ انڈین کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, یہ میں نہیں کہہ رہا, انڈین کہہ رہا ہے. اس کو انہوں نے اریسٹ کر دیا, اریسٹ کر لیا اس بیچارے کو, اس کو اریسٹ کر دیا. وہ یونیورسٹی کا پروفیسر ہے, اس نے ٹویٹ کیا کہ یہ آپ کی ہپوکریسی ہے کہ آپ نے صرف یہ دکھانے کے لیے کہ مسلمان ہمارے ساتھ ہیں ایک صوفیہ قریشی کو لا کے بٹھا دیا, یہ ہپوکریسی ہے. او بھائی اس کے ساتھ کھڑے ہو نا, تم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے نہیں. تم تو گورا ووریا کے جواب دے رہے ہو. وہ تو جاہل سے لوگ ہیں, ایک چائے والا ہے, ایک پان والا ہے. انڈیا وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہی ہے, اور ہمیں کوئی شوق نہیں ہے لڑنے کا, ہمیں کوئی شوق لڑنے کا نہیں ہے. سیم ٹائم ہمیں یہ ثابت کرنے کا بھی شوق نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے وفادار ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا, مجھے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے کسی سے, ٹھیک ہے نا, کہ میں پاکستان کا وفادار ہوں, میں نے بڑے بیان اچھا دے دیا, میں نے بیان دے دیا, میں نے 2 نغمے گا دیے. مجھے اس میں کوئی کا شوق نہیں ہے. مجھے اس کے لیے کوئی, میں دوبارہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, راجہ صاحب محمود آباد کا بیٹا پوتا انڈین ہے, مگر اس کے گرینڈ فادر کا اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے لیے کہ اگر یہ 4 دفعہ پیدا ہو جائے نا, یہ پاکستانی 4 دفعہ پیدا ہو جائے نا, تو بھی پورا نہیں کر سکتے. ساری زندگی جتنے بھی جلسے مسلم لیگ کے ہوئے ہیں یو پی میں, سب کا خرچہ برداشت کرتے تھے وہ 100%, 110% برداشت کیا انہوں نے. آپ نے انہیں کیا دیا, تو پھر آپ آج آپ آ کے ریمبو بنے پھرتے ہو. میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان کو سمجھیں, اور انڈیا کے ساتھ نیگوسیشن جب ہو نا, تو نہ مودی کو بٹھائیں, اچھا نہ ان لوگوں کو بٹھائیں. یہ ہمارا مسئلہ ہے. تو کس کو بٹھائیں پھر؟ ہم بیٹھے نا, ہمیں ان لوگوں کو بٹھائیں جو انڈیا کے وارث ہیں. میں نے آپ سے IMF کی بات کی, آپ نے کہا کہ ہے ہی کیوں ہماری لاسٹ لائف لائن یہ, تو میں تو اسی پہ جو ہے وہ آ جاؤں گی کہ کیوں ہے ہماری لاسٹ لائف لائن. اس وقت بھی پچھلی حکومتیں بھی جو بھی آئی ہیں وہ یہ کہتی رہی ہیں ہم اسٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں, یہ ہمارا لاسٹ IMF پروگرام ہوگا. ابھی بھی ہمارے فائنانس منسٹر نے کہا, پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ لاسٹ IMF پروگرام ہوگا. یو تھنک اتنے انف ریفارمس کر لیے کہ یہ واقعی لاسٹ IMF پروگرام ہوگا ہمارا؟ آپ کا کوئی 5-6 دن پہلے نیوز اخبار کی ہیڈ لائن پڑھ لینا, ہیڈ لائن میں ہی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی فارن کرنسی کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو اگلے پروگرام میں جانا پڑے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ آپ کا سب سے بڑا اخبار کہہ رہا ہے, IMF کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ آپ کو اگلے پروگرام میں جانا پڑے گا. اس سے زیادہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا. تو مطلب یہی, جب ہم نے IMF پروگرام شروع کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ یہ لاسٹ ہوگا, تو وہ چیز جو ہے وہ ہم نہیں کر سکے, نو اسٹرکچرل ریفارمس, کچھ نہیں کر سکے, اور اسٹیبلٹی جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کسی حد تک شاید اچیو کر لی ہو, بٹ اٹس ناٹ انف کہ ہم IMF پروگرام سے نکل سکیں. میں کچھ بات کروں گا تو پھر کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے, تو یہاں اس بات کو یہیں روک دے بس. ناراض کسی کو ناراض کرنے کی آپ کو کیا فکر؟ آپ تو ایسا غصہ, آپ نے ایک فیصل کے نام پہ آپ نے اتنا غصہ کر دیا, ابھی آپ جو ہے وہ ناراض ہونے کی کیا فکر؟ بتا دیں مجھے. میں یہ نہیں چاہتا فیصل کے نام پہ غصہ تو میں نے اس لیے کیا ہے مسلٹی کا. میں یہ نہیں چاہتا کہ میں کوئی یہ پرسیپشن دوں کہ جی ہمارے حالات بہت اچھے نہیں ہیں. دیکھیے میرا کسی سیاسی پارٹی سے اختلاف ہو سکتا ہے, مگر پاکستان بحیثیت پاکستانی کے لیے مجھے کوئی, میں سمجھتا ہوں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں. مطلب حالات ٹھیک نہیں ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں. اور میں پھر آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ اتنا ہرا بھرا نہیں ہے جتنا حکومت دکھا رہی ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, ہرا بھرا ہی نہیں ہے, اتنا نہیں, ہرا بھرا ہے ہی نہیں. اچھا, آپ جائیں اور ویب سائٹ کھولیں اور IMF کی رپورٹ جو انہوں نے مئی 2025 میں لکھی ہے, آج تو 26 مئی ہے نا, 26 مئی ہے نا آج, تو مئی میں لکھی ہے, میرا خیال ہے مئی کے 15 یا 16 کو ریلیز کی ہے انہوں نے, سمجھ لیں بالکل لیٹسٹ ہوئی نا. بالکل, آپ وہ رپورٹ پڑھ لیں, اس میں انہوں نے پاکستان کی فائنینشیل حالات کے ہر اسپیکٹ کو ٹیبل کی شکل میں دے دیا ہے. پاکستان کے جتنے بھی اسپیکٹ ہے نا, بجٹ کیا آئے گا, فارن کرنسی کیا ہوگی, امپلائمنٹ کیا ہوگی, GDP کیا ہوگی, اس کو 30 تاریخ تک 2030 تک پروجیکٹ کر دیا ہے. صحیح. تو آپ مجھ سے صرف یہ سوال کر سکتی ہے کہ وہ جو انہوں نے پروجیکٹ کیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے.
دیکھیے نا, انہوں نے تو کوئی بجٹ نہیں کیا نا, انہوں نے بتایا ہے کہ سر آپ کا یہ بجٹ ہوگا 2030 تک, یہ آپ کی فارن کرنسی کی ریکوائرمنٹ ہوگی, یہ آپ کا ریونیو ہوگا, یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہوگی, یہ آپ کا سیل ہوگا, وہ انہوں نے پورا پروجیکٹ کر کے دے دیا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, اس رپورٹ کا جو کنکلوژن ہے صحیح وہ آپ بتا دیں کہ وہ کیا ہرا بھرا ہے یا پیلا ہے یا نیلا ہے یا لال ہے, وہ چیک کر لیں. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ اسلام آباد میں بیٹھی ہیں, یہاں ہریالی بہت زیادہ ہے تو آپ کو ہرا ہرا نظر آتا ہے. ہم کراچی میں بیٹھے ہمیں سمندر نظر آتا ہے, نیلا نظر آتا ہے یا مٹی نظر آتی ہے, تو ہمیں یہ نظر نہیں آتا ہرا ہرا. ہمارے وہاں ہرا ہرے کا کانسیپٹ نہیں ہے, کراچی میں ہرا ہرا کا کانسیپٹ نہیں ہے. یا تو نیلا ہے سمندر ہے یا مٹی ہے, دو ریگستان ہے یا نیلا ہے, ہرا نہیں ہے کہیں. ٹھیک ہے, تو ہم ہرا ہرا کہتے ہوئے ہمیں پریشانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کئی ایک آدھ باغ نظر آتا ہے, تو آپ کو اسلام آباد میں ہر جگہ ہرا ہرا نظر آتا ہے, تو وہ آپ کی مرضی ہے, اسی لیے آپ کو اسلام آباد سوٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے نا, ہمیں آپ خوش رہیں, آپ کی اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو اسلام آباد میں. ٹھیک ہے نا. یہ بتائیں نا شبر صاحب, ابھی یہ جو ہم ساری بات کر رہے تھے وار کی اور اس چیز کی, اس میں ایک چیز جو بڑی مختلف نکل کر آئی ہے وہ یہ ہے ٹرمپ فیکٹر. ٹرمپ کو کیا ہو گیا ہے؟ پاکستان میں اتنا انٹرسٹ, پاکستانیوں کی تعریفیں, پاکستان میں یہ بنتا ہے فلاں بنتا ہے. وہ ساؤتھ افریقن وہ کاؤنٹر پارٹ سے بھی بات کر رہے ہیں تو وہاں بھی پاکستان کا جو ہے وہ نام لے رہے ہیں, انڈیا پاکستان کو ساتھ ایکویٹ کر رہے ہیں. کیا ہو کیا گیا ہے ٹرمپ کو, سو مچ انٹرسٹ؟ دیکھیں, دو باتیں یاد رکھو تو ہمیشہ ایک چیز کو ہم لوگ بھول جاتے ہیں. دنیا امریکہ میں جب بھی ریپبلکن پارٹی آتی ہے نا, وہ ہمیشہ پرو پاکستان ہوتی ہے. ٹرمپ از ریپبلکن اور جو بائیڈن واز ڈیموکریٹ. اگر آپ پاکستان کی برائی کے دن دیکھیں گے نا تو ایک جمی کارٹر تھا, ایک آدمی تھا بل کلنٹن, ایک آدمی تھا باراک اوباما, یہ سارے ڈیموکریٹس تھے. ٹرمپ جو ہے وہ ہے ریپبلکن. دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ کی خواہش یہ ہے, میں یہ سمجھاؤں, ٹرمپ یہ چاہتا ہے اور میں اس سے ایگری کروں گا. صحیح. ٹرمپ چاہتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا مل کے ساک کو ڈیولپ کریں اور یہ ایک اکنامک بلاک بنے. اس کے لیے چاہے اسے انڈیا کو دبانا پڑے, اور یہ بلاک وہ استعمال کرے اگینسٹ چائنا. یہ وہ تلوار کی دھار ہے جس پہ سے ہمیں گزرنا ہے. ہمیں جہاز چاہیے لڑنے کے لیے چائنیز, اور کیش چاہیے زندہ رہنے کے لیے امریکن. یہ تلوار کی دھار سے کون گزرے گا, یہ بتا دو ربیہ. ویری انٹرسٹنگ. تو آپ بتائیں. آپ سے پاکستان میں کوئی نہیں کہے گا یہ بات. یہ تلوار کی وہ دھار ہے جس سے ہمیں گزرنا ہے, کہ ہمیں جہاز چاہیے J10 اور J15, یہ چائنیز ٹیکنالوجی ہے, اور روٹی کھانے کے لیے ڈالر چاہیے امریکن. آپ بتاؤ کیا حکم ہے میرے لیے, کیا حکم ہے آپ بتائیں. تو یہ کیسے بیلنس, میں نے تو آپ کو بیماری بتا دی نا. اب آپ اتنی بڑی جرنلسٹ ہو, یہاں پر بیٹھی ہو, آپ پاکستان کی بڑی وفادار ہو, اور پاکستان کی انڈیا کو آپ نے ہرا دیا 2 فوج میں, اب کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ اچھا یہ بتائیں شبر صاحب, ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ اسٹیبلائز کر گئی ہے, لیکن اسٹیبلائزیشن جو ہے وہ عام آدمی کو تو فائدہ نہیں دے گا نا. عام آدمی کو تو فائدہ گروتھ دے گا, جس سے روزگار پیدا ہو, جس سے ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ بہتر ہو. تو ہم کیا اب جو بھی ہم نے میجرز دیے اس کے بعد ہم سسٹینیبل گروتھ کی از دا نیکسٹ اسٹیپ, یا بھی بہت دور ہے؟ نہیں, دیکھیے میں آپ کو بالکل آسان بتا دیتا ہوں. ہماری جو گروتھ کا ریٹ ہے وہ 2.5% کے آس پاس ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہماری پاپولیشن گروتھ 2.7 کے قریب ہے. بالکل. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جہاں پر پاپولیشن گروتھ ریٹ GDP گروتھ ریٹ سے زیادہ ہو, تو آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہم گروتھ کر رہے ہیں؟ تو مطلب جھوٹ بولنے کی بھی لمٹ ہوتی ہے نا کوئی. اور دوسری بات یہ کہ آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر شرنک ہو رہا ہے, تو آپ کی امپلائمنٹ کی اپرچونیٹیز بھی آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہیں, بڑھ نہیں رہی. پاپولیشن کا ایک طوفان آ رہا ہے,
آپ کا کوئی گورننس کا اسٹرکچر میں سب ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ابھی تک ایون گورنمنٹ کے اوپر گورنمنٹ کے کہنے کے مطابق بھی کوئی انہوں نے اسٹرکچر چینج نہیں کی. صحیح. مطلب چلے جی میں کہتا ہوں جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے اس میں وہ یہ کہیں کہ جی ہم نے یہ ایک اسٹرکچر چینج کر دی گورنمنٹ کے سسٹم میں, ہم نے یہ ایف بی آر میں کر دیا, یہ ہم نے پی آئی اے میں کر دیا, یہ اسٹیل میں کر دیا. تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی آپ کس بنیادوں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ کر لیا اور وہ کر لیا اور یوں کر لیا اور یہ کر لیا. ٹھیک ہے, تو آپ پھر یہ آپ مجھے بتائیں, پھر آپ مجھے یہ سمجھائیں کہ آپ کے پاس پچھلے 3 سالوں میں کتنی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی ہے جس سے آپ کی امپلائمنٹ بڑھی ہے. تو ابھی میں وہی کہہ رہا ہوں نا, پھر وہ آپ کہتی ہوں کہ آپ کیوں بات نہیں کر رہے. میں کہہ رہا ہوں یار پھر میں یہ ساری باتیں رکھوں گا تو وہ کل کو جا کے انڈین ٹی وی شروع ہو جائے گا کہ شبر صاحب یہ کہہ رہے ہیں, اس لیے میں نہیں چاہتا. یہ کہہ رہا ہوں نا, میری بات سمجھے نا, میں انڈیا میں دیکھا آپ کو بھی انڈین ٹی وی کی فکر ہے. نہیں, میں آپ کو یہ بات نہیں پتا. آپ کو بتا دوں ایک بات, جب میں رفتار میں پروگرام کرتا ہوں تو میں سب سے زیادہ دیکھنے والا آدمی ہوں انڈیا میں. پتہ ہے آپ کو سب سے زیادہ جس بندے کو دیکھا جاتا ہے, اچھا اتنی ویورشپ ہے آپ کی, جا کے دیکھ لیں انڈیا میں زبردست, چیک کر لیں. کیوں کیا کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ واحد آدمی ہے جو مودی کو صحیح طرح ٹیک آن کرتا ہے. اچھا آپ کو پتہ ہے یہ بات, میں نے پبلک ٹی وی پہ یہ بات کہی تھی الیکشن اور کشمیر سے پہلے کہ الیکشن میں مودی کشمیر میں ہار جائے گا. میں نے جو یو پی کا چیف منسٹر ہے جو اچاریہ, میں نے اس کے خلاف گفتگو کی تھی, بڑی خطرناک ہے. مودی پاگل آدمی ہے جس نے اچاریہ کو چیف منسٹر بنایا ہوا ہے یو پی کا, تو مودی اس دفعہ الیکشن میں یو پی میں الیکشن ہار جائے گا, ہار گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں, انڈینس یہ کہتے ہیں کہ یہ واحد آدمی ہے پاکستان میں جو مودی کو سمجھتا ہے. وہ یہ آپ دیکھیں میرے کمنٹس پڑھیں نا, اس لیے ویورشپ جو ہے آپ میرے کمنٹس پڑھیں, کبھی میرے بارے میں کمنٹس پڑھیں جو میرے انٹرویوز کے بارے میں انڈینس کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ آدمی واحد آدمی ہے پاکستان میں جو مودی کے بارے میں صحیح پریڈکشن کرتا ہے. اور کبھی میرے خلاف آپ بی جے پی والوں کی, آر ایس ایس والوں کی کمنٹ پڑھیں. اچھا وہ کہتے ہیں کہ یار شبر صاحب کو ہم بڑا ریزنیبل آدمی سمجھتے تھے مگر یہ بھی ایک جہادی نکلے اندر سے. وہ یہ کہتے ہیں. جب میں کہتا ہوں یار دیکھیں وہ الگ بات ہے, مگر میں آپ کو کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ہمارا گھر کی بات ہے, تو اب گھر کی بات کر رہے ہیں نا, جب میں بہت زیادہ بات کرتا ہوں وہ اس کو پک اپ کریں گے, وہ یہ بتائیں گے کہ یار دیکھو پاکستان کا ایک اکنامسٹ یہ کہہ رہا ہے. اس لیے میں ڈھکے چکے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سب کچھ ہرا ہرا ہے تو ابھی ہرا ہرا نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نے جنگ جیتی ہے اور آپ کے پاس قوم آپ کے ساتھ چل رہی ہے تو اس کو ذرا سیدھا کر کے چلیں. اس کو بیان بازی سے کنورٹ کر اس کو پولیٹیکل لوگوں کو چاہیے کہ اس کو اس جذبے کو آگے لے کے چلیں. تو یہ بتائیں کہ کیوں ڈیلے ہوا ہے یہ بجٹ؟ بجٹ ڈیلے کوئی نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی آئی ایم ایف کے ساتھ ایسی چند چیزیں ہیں جس پہ ڈیسیجن نہیں ہوا, جس پہ ریویو ہو رہا ہے؟ کیونکہ ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ پی ایس ڈی پی یا ٹیکس ٹارگیٹس جو ہیں اس پہ جو ہے وہ کافی بات چل رہی ہے, اس پہ کچھ ڈیسائیڈ نہیں ہو پایا ہے. میرا خیال ہے بجٹ اس لیے ڈیلے ہوا کہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ پبلک کے سامنے جتنی دیر میں بات آئے اتنا اچھا ہے. کیا دیر میں بات آئے؟ ارے بجٹ 20 دن دینے ہیں یا 30 دن دینے ہیں, سمجھ نہیں رہی بات. نہیں میں نہیں سمجھی. بجٹ فائنلائز ہوتا ہے 30 جون کو. صحیح ہے. جس دن آتا ہے اس کے بعد سے شور شرابہ ہوگا نا. ہاں بالکل. تو اگر جلدی دے دیں گے. اچھا شور شرابے کو ڈیلے کر رہی ہے. مجھے لگتا ہے حکومتوں کو عادت ہے وہ کیا ڈیلے بیچارے کرنے چاہیے. اس سے زیادہ نہ ان کی اوقات ہے. میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا, میری بات سنو تو میں دوبارہ تمہیں کہہ رہا ہوں جی, تم رپورٹ کھولو آئی ایم ایف کی مئی 2025 کی. صحیح ہے. ٹھیک ہے, اس میں پاکستان گورنمنٹ کا بجٹ 2025-26 کا دیا ہوا ہے آئی ایم ایف والا. ٹھیک ہے, دیا ہوا ہے نا. بالکل. تم اس سے کمپیئر کر لینا بجٹ کو. اچھا یہ ہمارے احسن اقبال صاحب نے تو کہا کہ ہمیں آئی ایم ایف کا کوئی پریشر نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے جب ڈیلے کی جو ہے وہ بات کی گئی. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی آئی ایم ایف کا کوئی پریشر نہیں ہے اور ہم میں اتنی سخت ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنی چوائس کا بجٹ بنائیں گے؟ تم نے احسن اقبال صاحب کو کبھی وزیر خزانہ کے ساتھ بیٹھے تقریر کرتے دیکھا ہے؟ نہیں. پھر ختم ہوئی بات. اچھا مطلب وہ ایک پیج پہ نہیں ہوتے ہیں کبھی, یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ خود ہی جواب دے دیں اس کا. آپ ساتھ نہیں بیٹھنے کا تو یہی مطلب ہوا نا کہ وہ ایک پیج پہ نہیں ہوتے. مجھے اچھا یہ بتا دیں آپ کہ یہ تو میں تو ابھی آپ مجھ سے یہی کہہ رہے تھے نا, میں نے بچپن سے جو ہے وہ یہی کل ایک ایڈ آیا تھا. ہاں کل ایک ایڈ آیا تھا بیریا ٹاؤن کی پراپرٹی کے آپشن کا. آئی بلیو کہ وہ غلطی سے ہو گیا ہوگا. ایک ایڈ آیا تھا کہ بیریا ٹاؤن کی
پراپرٹی آپشن ہوگی, اس میں جو لوگو لگا ہوا تھا پتہ کس کا تھا؟ اڑان پاکستان کا. چیک کر لو جا کے, ان کو بلاؤ کس دن بلاؤ اسد اقبال صاحب کو, ان سے پوچھو کہ جو اڑان پاکستان کی فگرس ہیں یہ IMF کی فگر جو ان سے ملتی ہے. بھائی IMF نے جو کاغذ بنایا نا ایک, جو میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا ہے, تو وہ کا فگریں غلط ہیں یا صحیح ہے, یا اڑان پاکستان والی صحیح ہیں؟ آپ لوگ کیوں صحیح سوال تو کرتے نہیں ہو, تو آپ بتائیں نا کون سی صحیح ہیں. تم پھر وہی والی بات, تم ان لوگوں کے نام لے لیتی ہو جن کا نام سن کے مجھے غصہ آنے لگتا ہے. میں بالکل آپ کا اسٹریس لیول نہیں بڑھانا چاہتی. مجھے یاد ہے کہ جب آپ FBR چیئرمین تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کا جو ہے وہ اسٹریس لیول بڑھ گیا تھا, آپ کی طبیعت جو ہے وہ ناساز تھی اور سیریس خراب ہو گئی تھی. میں ایسا آپ کے ساتھ بالکل کچھ نہیں کرنا چاہتی. دوائی لیتا ہوں اس کی, دوائی لیتے ہیں آپ اس کی. تو FBR پہ ہی تو نہیں تھا مجھے کبھی بھی, اس سے پہلے آپ کو نہیں تھا. آپ کا اسٹریس لیول جو ہے وہ ایز اے FBR چیئرمین بڑھ گیا. واقعی FBR میں کام کرنا ایز اے FBR چیئرمین اس حکومت کے کسی بھی حکومت کے ساتھ اٹس اے بگ ٹاسک. کیا وجہ ہے شبر صاحب, آپ سے بہتر کوئی بندہ نہیں ہو سکتا. ہر دفعہ ٹارگٹ مس کرتے ہیں. پہلے تو کم اس سے اماؤنٹ سے مس کرتے تھے, اب تو مطلب جو ہے وہ ہمیں کوئی وہ نہیں آسرا نہیں رہا ہے. کیوں ہر دفعہ ٹیکس ٹارگٹ جو ہے وہ مس کر دیا جاتا ہے؟ پلیز آپ کا کمنٹ. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے جہاں پر جانا ہے وہاں جا کے نہیں ٹیکس کلیکٹ کرنا, تو پھر آپ کیوں دیکھیں جو لوگ دے رہے ہیں وہ تو دے ہی رہے ہیں نا, جو نہیں دے رہے ان کے بارے میں آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ نہیں دیں گے اور ان سے ہم لیں گے بھی نہیں, تو پھر یہ تو چلتا رہے گا نا سلسلہ. اور آپ نے یہ بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ جو FBR کے 18,000 آدمی ہیں, اس میں سے کم از کم 15,000 آدمی, 15 تو کم کر لو, 7,000 آدمی حرام کی روزی کھاتے رہیں گے اور ان کو ہم کچھ نہیں کہیں گے اور ان کو تنخواہیں بھی دیتے رہیں گے, اور 1000 کوئی گاڑیوں کا بھی اسکینڈل 1000 گاڑیاں بھی چلتی رہیں گی. تو پھر یہ جو آپ کہہ رہی ہو کہ ٹارگٹ مس ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ سب تو بیکار کی باتیں ہیں. میں کیوں چھوڑ کے گیا تھا؟ میں اس لیے چھوڑ کے گیا تھا نا کہ میں اگر وہ 7,000 آدمی 18,000 آدمی میں سے 9,000 آدمی رشوت لے رہا ہے اور میں چیئرمین FBR بنا بیٹھا ہوں, تو ان کی بے ایمانی تو میرے کھاتے میں جاتی تھی نا. میں تو روز رات کو بیٹھ کے شام کو بیٹھ کے یہ سوچتا تھا کہ چلو یار اس میں 7,000 چلو ایماندار ہوں گے, مگر 7,000 جو لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں, جو چوری کر رہے ہیں, یا تو میں ان کو صحیح کر دوں یا میں چلا جاؤں کہ میں ان چوری کا کیوں ذمہ داری اٹھا رہا ہوں میں. ٹھیک ہے نا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ جو بات کر رہی ہو نا کہ صحیح نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, یہ بیکار کی بات ہے. مجھے یہ بتا دو, صرف ایک بات مجھے بتا دو, تم صرف مجھے یہ بتا دو کہ چھوٹے راجہ بازار تو خیر ایک راجہ بازار تو ایک وہ ہے نا بڑا کنجسٹڈ سا بازار ہے پنڈی کا. تم کل جا کے ایک TV پروگرام کرو اور مجھے بتا دو کہ اسلام آباد میں کتنی ریٹیل شاپس ہیں اور ان میں سے کتنی ریٹیل شاپ سیل ٹیکس میں رجسٹر ہیں. اگر تم مجھے نمبر بتا دو گی نا تو میں آئندہ کبھی ٹیکس کے بارے میں بات نہیں کروں گا. صحیح. تو یہی نہیں, یار جب آپ دکانیں گننے کو تیار نہیں ہیں اسلام آباد کی, تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں نا, آپ دکانیں گننے کو تیار ہیں؟ آپ کے خیال میں جب آپ ریسٹورانٹ میں جاتی ہو اسلام آباد میں, جو آپ کو سیل ٹیکس لیا جاتا ہے, کیا وہ گورنمنٹ میں جمع ہو رہا ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں میں, جنرلی آپ سے سوال ہے میرا, کیا وہ جمع ہو رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے, ہمیں بالکل سامنے نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے, ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے کہ ٹوبیکو کی 2 بڑی کمپنیاں بار بار بڑے بڑے ایڈ دے رہی ہیں کہ ٹوبیکو کی 40% ٹیکس چوری ہو رہی ہے. آپ دیکھیں نا, اخبار میں آتے رہتے ہیں. 2 بڑی کمپنیاں ہیں جو کہ بڑی کمپنیاں, باقی ساری چھوٹی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ٹوبیکو میں بہت بڑے تعداد میں چوری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو کہاں ہو رہی ہے؟ میں نے ٹوبیکو کی بھٹیوں کو رجسٹر کرنے کی کوشش کی تھی, تو سارے PTI کے میں نے آگے سے خاص صاحب کے پاس کہ سر یہ تو ہمارا سارا ووٹ بینک خراب کرنے جا رہا ہے.
اچھا آپ کو یاد ہے میں نے اگر انٹرویو سنا ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے اپنی نیشنل اسمبلی میں اس کو فیس کیا تھا سوابی میں اور مردان میں اور سارے. تو پھر میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ سارے. اچھا آپ مجھے پھر ایک اور بات بتائیے, چلے میں آپ سے ایک اور بات پوچھ لیتا ہوں, کیا ایرانی اسمگلنگ بلوچستان میں ختم ہو گئی؟ سوال ہے آپ سے. پھر آپ کہہ رہی ہو کہ ایرانی اسمگلنگ بلوچستان میں ختم نہیں ہوئی. جی اگر ایرانی اسمگلنگ ختم نہیں ہوئی تو میں اپنی ٹیکس پروڈکٹ کیسے بیچوں گا پاکستان میں؟ تو پھر یہ مان لیا جائے کہ اب بھی جو ہے وہ یہی امید کی جائے جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں اسی ٹیکس ریٹ کو جو ہے وہ بڑھایا جائے گا, اور جو حکومت نے کہا تھا ہم انفورسمنٹ کے ذریعے ایڈمنسٹریٹو میجرز کے ذریعے ٹیکس کو بڑھائیں گے, اس کا مطلب حکومت اس میں فیل ہو گئی ہے. اس کو لائٹر نوٹ پہ کہتے ہیں آپ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. سو دیر از نو گڈ نیوز فار پیپل ہو آر آلریڈی پیئنگ ٹیکسز, اسپیشلی فار سیلریڈ کلاس, فار اینی کلاس. کوئی ایسے ایگریکلچر صوبے تو کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ قانون سازی کر لی ہے, قانون بنا لیے ہیں, تو کیا لگتا ہے صوبے کچھ کر سکیں گے؟ کسی دن مریم نواز صاحبہ کو انٹرویو پہ بلاؤ, ان سے پوچھو کہ انہوں نے ایگریکلچر انکم ٹیکس کا بجٹ کتنا رکھا ہے اپنے بجٹ پہ, پوچھیے ان سے کتنا ہوگا آپ کے. آپ بتائیے ٹوٹل پاکستان کا ٹیکس کلیکشن 13,000 بلین ہے. 13,000 بلین, ٹھیک ہے. 25-26 کا 13,000 تو 13,000 بلین. اچھا صحیح, 13,000 بلین یہ پاکستان کا ٹیکس کلیکشن ہے. 13 ٹریلین کہہ لیں آپ اس کو, ٹھیک ہے. 13 ٹریلین سے تھوڑا کم ہے, 12,970 ہے نا, ہاں ٹھیک ہے. وہ بھی لگ رہا ہے کہ اچیو نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. 12,970 ٹھیک ہے, ٹارگیٹ ہے. آپ مریم نواز کو بلائیں, ان سے پوچھیں کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس کا انہوں نے بجٹ میں کیا فگر رکھی ہے 2025-26 کی. ابھی تو کیا فگر رکھیں گے؟ چلو لاسٹ ایئر کی رکھ لیتے نا. کیا اتنا جو ویٹ کرائسس چل رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کسان رول کیا ہے؟ ابھی بھی ایگریکلچر ٹیکس وہ دے گا. میں پوچھ رہا ہوں کیا رکھا ہے, پتہ ہے کتنا ہے؟ کتنا؟ 3 13 میں 3 بلین. میں نے کہا یار صدقہ خراب. پنجاب 3 اور سندھ 1.5. صحیح. اب اگر 4.5 بلین ہی دینا ہے صوبوں نے مجھے اس پہ, تو میں کہتا ہوں یار یہ صدقے میں ہم سے لے لو. صحیح ہے. اس کا مطلب نیت ہی نہیں ہے نا, کوئی ول ہی نہیں ہے یہ کلیکٹ کرنے کی. نہیں کرنا نا, کرنا ہی نہیں ہے. نہیں کرنا نا. اب پوچھیں نا مریم نواز صاحبہ کو بلائیں کسی وقت, ان سے پوچھیں کہ آپ کا لاسٹ ایئر کلیکشن کیا تھا ایگریکلچر انکم ٹیکس کا 3, اور اس سال کا شاید 26 کا انہوں نے رکھا تھا شاید 3.5 یا 4.5. اب 13,000 بلین کی پاکستان کی 12,970 کی ریونیو ہے, 3 بلین کا ٹیکس ہے ایگریکلچر. تو اس ڈپارٹمنٹ کو ختم کر دیں, بند کریں, کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہیں. اچھا اب پرابلم اب سمجھو نا. اب ایک کیو بلاک میں ایک دفتر کھلا ہوا ہے جس میں IMF والے بیٹھتے ہیں. صحیح. ان کو ہم نے یہ بھی کہہ رکھا ہے کہ آپ باہر نہیں نکلے گا, یا بڑی سیکورٹی کا ایشو ہے, تو بیچارے ڈرتے باہر بھی نہیں نکلتے. صحیح. ٹھیک ہے. تو ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے. زیادہ سے زیادہ وہ بیچارے بہت خدمت کرتے ہیں, تو کبھی کبھی وہ میرے گھر کھانے پہ آ جاتے ہیں کہ سر آپ بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. میکسیمم اب وہ تو اعلیٰ بازار بھی نہیں جا سکتے, ہم نے ان کو کہا رکھا ہے سیکورٹی کے چکر میں جانا نہیں باہر, خدا کا واسطہ ہے. اب ان بیچاروں کو جو ہم کہانی سنا دیتے ہیں وہ سن لیتے ہیں, اور ان کو امریکنز نے بھی کہہ رکھا ہے کہ یار یہ ذرا ہمارے تھوڑے سے بگڑے ہوئے بچے ہیں, ابھی دنیا کے حالات جو ہیں وہ اس طرح جا رہے ہیں کہ ٹرمپ بھائی ان کے ساتھ چل رہے ہیں, تو ذرا ان پہ ہاتھ ہلا رکھو. یہ بات, یہ سارا کھیل ہے. صحیح ہے. یہ آپ ایگریکلچر پہ تو اتنی تنقید کریں, آپ کے زمانے میں بھی نہ ریٹیل پہ ٹیکس لگ سکا, نہ اس زمانے میں لگ سکا. یہ کب سے ہمارے اوپر ہاتھ رکھا گیا ہے, آپ بتاؤ کب سے؟ آپ بتاؤ. ٹرمپ کا ہاتھ نہیں, امریکہ کا ہاتھ. پھر جب نو کانفیڈنس آیا. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں, چیک کر لو. تھوڑا وضاحت سے بتائیں, مجھے سمجھ نہیں آئی بات. دیکھیں, جب سے ہمارے سارے فیصلے باہر ہوتے ہیں, کم از کم معیشت کے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک گورنمنٹ کو جانا ہے, اس کو نہیں قبول کرنا, انہوں نے کر دیا, اور اس کو دوسری والی گورنمنٹ کو چلانا ہے, اور نیوکلیر اسٹیٹ کو ہمیں کسی بھی حالت میں ڈیفالٹ کی طرف نہیں لے کے جانا.
یہ جو آپ کو ہرا ہرا نظر آ رہا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یو ایس کا ہاتھ ہمارے اوپر نو کانفیڈنس موشن سے آیا. جی بالکل. لیکن یہاں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں یہاں تو عمران خان امید لگائے بیٹھے تھے کہ ٹرمپ آئیں گے اور یہ سب کچھ بدل جائے گا. میں نے تو وہ تو ہوا نہیں. آپ نے میرے انٹرویو نہیں سنے کہ میں نے کیا عمران خان کے بارے میں کیا کہا تھا کہ یہ بیوقوف ہے جو یہ سمجھ رہے ہیں. بدل تو گیا, آپ سمجھ نہیں بات. پاکستان کی طرف تو آ گیا. پاکستان میں آنے کے بعد عمران خان یا نان عمران خان, سوال یہ ہے نا, سوال یہ ہے نا. تو یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صحیح سے اس بات کو گیج نہیں کر سکے کہ ٹرمپ کے آنے سے اٹ ول ناٹ چینج, نتھنگ ول چینج فار عمران خان. دیکھو پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے. چابی اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے جس کے اوپر میری یہ ریلائنس ہو کہ وہ جذباتی نہیں ہے. اینڈ یو تھنک عمران خان از جذباتی؟ جواب آپ لے لیں, میں کچھ کہنا نہیں چاہتا کیونکہ میں اس کا دوست ہوں, اس لیے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا. نہیں, دوست کو جذباتی کہنا بری بات تو نہیں ہے. نہیں جذبات نہیں, یہ کوئی برا ورڈ تھوڑی ہے. نہیں مطلب یہ میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے. آپ دوست ہیں تو آپ کو نیچر بھی پتہ ہوگی نا. نہیں میں اتنا دوست نہیں ہوں. اگر بہت دوست ہوتا تو بشرا بیوی سے شادی کبھی نہیں کرنے دیتا. کیا نہیں کرنے دیتے؟ بشرا بیوی سے شادی. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ کیا مطلب کہ آپ شادی کیوں نہیں کرنے دیتے بشرا بیوی سے؟ دوست سے ہوتا ہے, جب شادی کرتا ہے تو سب دوست کہتا ہے نا یار کر لے یا نہیں کر لے, کہتا ہے نا. ہاں, مشورہ دینا چاہیے. تو میں مشورہ دیتا کہ نہیں کرو. کیوں آپ کا یہ مشورہ ہوتا؟ میں تو یہ پوچھ رہی ہوں کہ کسی کی شادی پہ تو خوش ہونا چاہیے, کیوں مشورہ ہوتا؟ میں پوچھ رہا ہوں جب شادی ہوتی ہے دوست کہتے ہیں نا کہ یار کر لو اس سے یہ لڑکی ٹھیک ہے, کبھی کہتے ہیں یار نہیں کر یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے, یہی کہتے ہیں نا, یا اس خاندان میں نہیں کر, یہی کہتے ہیں نا. یہ اتنا حق تو دوست کو ہوتا ہے نا. بالکل ہوتا ہے. تو آپ کا مشورہ کس بات پہ بیس تھا؟ میں یہ پوچھ یہ کیوں پوچھ رہی ہیں آپ کی بات بیچتا, مگر میں مشورہ نہیں دیتا, میں یہ کہہ رہا ہوں. اچھا, کس بات پہ بیس تھا وہ آپ نہیں بتانا چاہتے, لیکن آپ یہ مشورہ دیتے کہ نہیں کرنی چاہیے. نہیں کرنا چاہیے. یس. تیسری شادی نہیں کرنی چاہیے یا بشرا بیوی سے شادی؟ دوسری بھی نہیں کرنی چاہیے. ان کو بھی جانتا تھا میں, جوائمہ کو بھی جانتا تھا. وہ ٹھیک تھی شادی. جوائمہ ابھی بھی اگر آ جائیں تو آئی ول لو اٹ, آئی ول لو اٹ. میں ان کو بڑا پسند کرتا ہوں. میں نے ان کو بہت, میرے ایک دوست کی دوست تھی وہ, میں ان کو بہت پسند کرتا ہوں. تو بڑی مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے اگر وہ آ جاتی ہے تو آئی ول لو اٹ. آپ کے خیال میں جو یہ مشکل وقت دیکھا ہے خان صاحب نے, بشرا بیوی نے ان کا ساتھ نہیں دیا؟ یار یار ساتھ دینے کی بات ہی نہیں ہے. اب تو ساتھ دینے کی ہی بات ہے نا, اگر مشکل وقت میں. جی, اچھے لوگ دور ہو گئے نا. اگر میں کسی ایسے دوست, ایسے عورت سے شادی کر لوں جس کو میرے دوست پسند نہیں کرتے, تو دوست دور ہو جائیں گے نا, نہیں ہوں گے. پھر دوست پسند نہیں کرتے یا بیوی دوستوں کو پسند نہیں کرتی؟ ایک ہی بات, الٹا کر لو. اچھا, الٹا کر لو, بات تو ایک ہی ہے نا. بات تو ایک ہی ہے نا. اچھا میرا اس پہ ویو بتا دیتا ہوں کیا ہے. جی, آپ نے کہا نا وجہ بتا دیں. ہاں, چلو وجہ بتا دوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو خاتون چہرے پہ نقاب رکھے اس کو پردے میں گھر کے اندر رہنا چاہیے. اچھا, میں تو اگری نہیں کرتی آپ کی اس بات سے, لیکن کیوں؟ دیکھیے میری بات سنیں, ایوب خان کی بیگم بھی گھر پہ رہتی تھی, کبھی پردے پہ باہر نہیں آئیں. یحییٰ خان کی بیگم بھی پردے پہ رہتی تھی, وہ کبھی باہر نہیں آئیں. موسیٰ خان کی بیگم بھی پردے پہ رہتی تھی, وہ کبھی باہر نہیں آئیں. بلکہ کبھی خان کی بھی عورتیں بھی پردے پہ رہتی تھی. ہزاروں ریسپیکٹیبل خواتین, پردے دار خواتین پردے میں رہتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ سن لو نا میری بات سن لو, بات سن لو, سمجھداری سے سننا, جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, ایک شرن پردہ ہوتا ہے جس پہ ہم میں اور آپ ایک دفعہ پروگرام کر سکتے ہیں. میری لمبی چوڑی بحث ہے. میں یہ نہیں سمجھتا کہ جو خاتون چہرے کو ڈھانپے اس طرح جس طرح انتخاب لیتی ہیں, یہ کسی پبلک فگر کے لیے اچھا ہے. دیکھیں ایک طیب اردگان کی بیوی ایک خاص قسم کا اسکارف لیتی ہے جو مسلمانوں میں تقریباً سارے مسلمانوں میں ٹرکش وغیرہ میں چلتا ہے.
جس طرح کا حجاب یہ لیتی ہیں, یہ وہ بھی ہمارے یہاں بہت سے لوگ کرتے ہیں. ارے یار سن لو نا, اچھا کرتے ہیں یہ ابھی کوئی 80 سے پہلے کی ایجاد ہے, اس سے پہلے کوئی نہیں کرتا تھا. صحیح. یہ ایرانی انقلاب کے بعد بیماری آئی ہے. اچھا کرے نہیں کرے وہ تو ان کی یار مرضی نا. میں یہ کہہ رہا ہوں نا, ایسے بندوں کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں ہے. ہم اس کو پبلک فگر کے ساتھ دیکھتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے. شرم آتی ہے؟ ہاں شرم آتی ہے. یس. تو شبر صاحب یہ آپ کا مسئلہ ہے, اور خان صاحب کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. خان صاحب کو مسئلہ نہیں ہے تو خان صاحب اللہ انہیں خوش رکھے. ہاں خان صاحب کو ایسی خاتون سے شادی کرنے سے, ان کے پردے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے. اگر وہ یہ والا فیصلہ کر سکتے تو اور بھی بہت سارے فیصلے کر سکتے. تو آپ کا مشورہ جو ہے وہ اس بات پہ بیس ہے؟ نہیں, مشورہ اس بات پہ کہ وہ پردہ کرتی ہیں. نہیں, میرا مشورہ اس بات سے بیس نہیں ہے. جو بندہ بڑے بڑے فیصلے کر سکتا ہے اس طرح کی چیزوں پر, ایب نارمل فیصلے کر سکتا ہے, اس کے بارے میں کبھی کبھی سوچنا پڑ جاتا ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ سمجھنے کی کوشش کریں, ایسے فیصلے کتنے لوگوں نے کیے ہیں بتائیں نا مجھے ذرا. پبلک فگر کی بات کر رہا ہوں میں پبلک فگر کی بات کر رہا ہوں. پبلک فگر ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. میرے نزدیک تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ اپنی بیوی کو جو ہے وہ گھر میں نہیں بٹھائے گا, وہ جو کرنا چاہتی ہیں وہ کریں. میں نے کہا نا آپ کو, جسٹ بیکاز بیسڈ آن پردہ. میں نے آپ کو کہا نا بہت اچھی بات ہے. بہت اچھا آدمی تھا ملا عمر بھی. بہت اچھا آدمی تھا ملا عمر بھی. بہت اچھا آدمی تھا اسامہ بن لادن. نہیں آپ ملا عمر اور اسامہ بن لادن سے کس کو کمپیئر کر رہے ہیں؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ بالکل 19-20 کا فرق ہے. وہ بھی تقریباً خیالات ان کے بھی 19-20 ہی تھے. آپ کہہ رہے ہیں, ایک سیکنڈ, آپ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کے, نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں ملا عمر کے اور اسامہ بن لادن کے ایک طرح کے خیالات ہیں کیونکہ بشرا بی بی پردہ کرتی ہیں. نہیں میں کہہ رہا ہوں ملا عمر میں کیا برائی تھی بیچارے میں, کیا برائی تھی؟ یہی کہتا تھا کہ عورتیں پردہ کریں, ورنہ داڑھی رکھیں, یہی کہتا تھا. اور کیا کہتا تھا یہی تو کہتا تھا. اور کیا کہتا تھا بیچارہ؟ اور کیا برائی تھی, کیوں مار دیا آپ نے اس کو؟ یہی تو میں سمجھا رہا ہوں. آپ لوگوں کو تو بات ہی سمجھ نہیں آ رہی نا, آپ جذباتی باتیں کر رہی ہیں. مجھے بتائیں نا ملا عمر میں یا طالبان کا کیا قصور ہے؟ ہمارا جھگڑا کیا ہمارے ساتھ؟ وہ یہی کہہ رہے ہیں عورتوں کو تعلیم نہیں دے. ایک اسٹیج ہوتی ہے نا, پہلے تعلیم نہیں دو, پھر پردے میں کر دو, پھر دیکھیں پہلے پردے میں کریں گے, پھر تعلیم نہیں دیں گے. یہ تو پوری ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتا ہے نا. یہ بیماری کے پہلے 100 ڈگری ٹیمپریچر آئے گا, پھر 110 ہوگا, پھر 120 ہوگا, پھر 130 ہوگا. یہ ٹیمپریچر بڑھتا جا رہا ہے نا. یہ تو ملا عمر کی پہلی اسٹیج ہے نا. یہ ملا عمر کی طرف بڑھنے کی پہلی اسٹیج ہے. تو اب میں کہہ رہا ہوں جب آپ کو بیماری لگ گئی ہے نا, جب آپ کو یہ بیماری لگ گئی ہے تو اس آدمی سے دور ہو جاتا ہے پیچھے کہ یار خدا اس کو بیماری لگ گئی ہے, اس سے دور ہو جاؤ. یہ تو اس کو ایک نئی بیماری لگ گئی ہے. ہو سکتا ہے بیماری نہیں ہو, وہ کوئی اس کی ریفارمیشن ہو رہی ہو سکتا ہے اس کے لیے ریفارمیشن ہو, اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے. مگر میرے حساب سے وہ بیماری ہے. میرے حساب سے, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, میرے ذاتی حساب سے بیماری ہے. یہ بیماری کا پہلا سمجھ لیں نزلہ ہوا ہے, بھی چھینکیں آ رہی ہے. تو خان صاحب کو جو ہے وہ بشرا بی بی سے شادی کر کے یہ بیماری لگ گئی ہے. ہاں اب آگے یہ بیماری کہاں جائے گی, کہاں پہ جا کے اینڈ کرے گی؟ مجھے سیریسلی کہہ رہا ہوں, مجھے خوف آتا ہے. مذاق نہیں کر رہا, میں سیریس کہہ رہا ہوں. آپ کو مذاق نہیں کر رہا, میں سیریس کہہ رہا ہوں. میں نے عمران خان کو دیکھا ہے, آج نہیں, میں نے عمران خان کو بہت قریب سے دیکھا ہے لاہور میں. 40 سال سے دیکھتا ہوں آ رہا ہوں, آج سے نہیں دیکھ رہا, ساری دنیا دیکھ رہی ہے. یہ آدمی کا یو ٹرن ہوتا ہے نا, جو آدمی یو ٹرن کر لیتا ہے نا, اس سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ یہ کسی کو بھی واپس یو ٹرن کر سکتا ہے. یو ٹرن, یہ یو ٹرن ہے یا نہیں ہے؟ آپ بتائیے مجھے, ایمانداری سے بتائیے, ہے یا نہیں ہے؟ نہیں میں تو کہوں گی کہ ایک بندے کی ٹرانسفارمیشن ہے. ایک ان پہ ٹیگ تھا کہ وہ پلے بوائے ہیں, بڑی اچھی ٹرانسفارمیشن ہے, بڑی خوش آئین ٹرانسفارمیشن ہے کہ ان پہ یہ ٹیگ. اچھا مجھے یہ بتائیں, سن لو, میں اس کو میں آپ کے جملے کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں. ایک آدمی کی بڑی اچھی ٹرانسفارمیشن ہے جو گولڈ اسمتھ فیملی کے پوش کلب سے نکل کر اسامہ بن لادن والی لائن پہ چل پڑا ہے. بڑی اچھی ٹرانسفارمیشن ہے. آپ بھی ایگری کریں, میں بھی ایگری کروں. لیکن مجھے یہ بتائیں, آپ یہ جو کہہ رہے ہیں اسامہ بن لادن والی لائن پہ چل پڑا ہے, تب تو جہاں تک اف آئی ایم ناٹ رانگ خان صاحب کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی بشرا بی بی سے, جب وہ کہتے تھے کہ طالبان سے یہ ہمارے بھائی ہیں, ان سے مذاکرات کرنے چاہیے, ان سے بات چیت کرنی چاہیے, ان کو لا کے یہاں بسایا, تب بشرا بی بی سے شادی نہیں ہوئی تھی. وہ اس بیماری کا وہ پہلا چھینکیں تھیں, وہ پہلی چھینکیں تھی. تو بشرا بی بی تو اس کی قصوروار نہیں ہے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں, وہ چھینکیں تھی, پھر نزلہ ہوا, پھر ناک بہنی شروع ہوئی, پھر فلو ہوا, اور پھر شادی ہو گئی. ہاں یہی تو میں کہہ رہا ہوں. میں جب وہ کہتے تھے کہ طالبان ہمارے بھائی ہیں, میں آج بھی کہہ رہا ہوں, آپ میرے جو لوگ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان سے پوچھیں,
علی زیدی سے پوچھ لے کہ میرا کیا ویو اس بارے میں کیا کہتا تھا اس وقت, میں اس وقت کیا کہتا تھا, آپ اسے پوچھے کہ میں کیا کہتا تھا. میں کہتا تھا خدا کا واسطہ ہے خان صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں, ڈرون مارے, تو یہ اس وقت چھینکیں آ رہی تھیں. پھر اس کے بعد ناک بینی. اب جو آپ بات کر رہے ہیں وہ الگ ہے. جب آپ بشرا بی بی کے پردے کی اور اس کی بات کرتے ہیں تو میں اس سے اگری نہیں کرتی, لیکن ہاں میں اس بات سے اگری کرتی ہوں کہ آپ نے کہا کہ خان صاحب جو ہیں وہ سمجھتے تھے, اور ان کے ایسے بیانات بھی ہیں کہ طالبان ہمارے بھائی ہیں, ان سے بات کرنی چاہیے, ان سے مذاکرات کرنے چاہیے, ان کو لا کے یہاں بسا دیا. میں اس بات سے آپ کی اگری کرتی ہوں کہ وہ غلط تھا, لیکن بشرا بی بی سے اس کو ایکویٹ کرنا اور یہ کہنا کہ کیونکہ وہ پردے والی خاتون ہے. میں ایکویٹ نہیں کر رہا. 100 ڈگری, 120 ڈگری, 130 ڈگری, اس طرح کی خواتین کو گھر میں رکھنا وہ رکھتا ہے آدمی جو مسلمان ہوتا ہے, جو اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے. اچھی بات ہے, بہت خوشی کی بات ہے. ہو سکتا ہے وہ جنت کما رہے ہو, میں تو بڑا خوش جنت کما رہے ہیں, میں گنہگار ہوں, مگر مجھے ایسے آدمیوں سے خوف آتا ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ کو, مجھے ایسے آدمیوں سے خوف آئے گا. اگر تم آج یہ ایسا پردہ کر کے بیٹھ جاؤ گی تو میں کبھی زندگی میں تمہیں نہیں ملوں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو, اگر تم آج مجھے کہو کہ میں انٹرویو کرنا چاہتی ہوں تمہارا, مگر میرے پاس یہ والی خواب ہوگی تو میں کبھی زندگی میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا. ٹھیک ہے, وہ آپ کا ویو ہو سکتا ہے. نہیں, ویو نہیں ہے, ویو نہیں ہے, یہ میرا کنوکشن ہے. یہ آپ کی کنوکشن ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, ایوری ون ہیز اے رائٹ ٹو ہیو دیئر اون کنوکشن. مگر سنو, اگر تم پبلک فگر ہو اور یہ کرو گی تو پھر یہ بڑا ڈینجرس ہوتا ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ. آپ جذباتی ہو رہی ہو, سمجھو اس بات کو. یہ کنوکشن اگر پبلک فگر کی ہوتی ہے نا تو بڑی ڈیٹیلس ہو جاتی ہے. یہ آپ سمجھ نہیں رہی. یہ کوئی عام آدمی کی کنوکشن نہیں ہے, یہ اس آدمی کی کنوکشن ہے جو آج سب سے بڑا پاپولر لیڈر ہے پاکستان کا. صحیح, یہ اس کی کنوکشن ہے. اچھا, پاپولر لیڈر کی کیا فیوچر کیا دیکھنا ہے, مشکلات میں کوئی آسانی دیکھ رہے ہیں؟ میں پھر آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں, پاکستان میں کوئی آدمی پرائم منسٹر نہیں بن سکتا جب تک اس کو کنسنٹ نہیں ملے یو ایس اے کی. اور میرے ذاتی حساب میں آج 26 مئی 2025 کو عمران خان کے پاس وہ کنسنٹ نہیں ہے. بس یہ ہے مختصر کہانی. اب آپ اس کہانی کو جس طرح چاہیں آپ ٹویسٹ کر لیں, آپ سمجھنا چاہیں سمجھ لیں. اس رجیم کے حوالے سے ہم نے میں نے آپ کو کہا نا, دیکھیں میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. رجیم کو سائڈ پہ کر دیں آپ. آج وہ کنسنٹ نہیں ہے. ٹھیک, اب وہ نہیں ہے, اب وہ کیسے آئے گی وہ آپ فیصلہ کر لیں. آنی چاہیے, نہیں آنی چاہیے, کیسے آئے گی. میں نے آپ کو 2 باتیں کی نا. پہلی بات تو جو عمران خان کے اور پاکستان کے یا جنرل ہے, کیا جو کہ جن لوگوں کی بات امریکنز مانتے ہیں, کیا وہ بھی چاہتے ہیں کہ عمران خان کی گورنمنٹ آئے؟ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کر رہا. اسٹیبلشمنٹ تو ایک الگ پارٹی ہے. جو پاکستان کی انٹیلیجنسیا ہے, پاکستان کے پڑھے لکھے لوگ ہیں, پاکستان کی جو اوپینین میکرز ہیں, وہ کیا چاہتے ہیں آپ بتائیں. اس وقت وہ بڑی پریشانی میں ہیں. کلیئرٹی نہیں ہے. کلیئرٹی نہیں ہے. کلیئرٹی نہیں ہے. میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں, میں خود بڑا پریشان ہوں کہ کیا اگر کوئی مجھ سے سوال کرے تو میرا جواب کیا ہوگا. سپوز کرے یار مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے, میرا کیا جواب ہوگا بتائیں. خان صاحب کو آنا چاہیے یا نہیں؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ امریکنز اگر آج کہے تو مطلب کہ میرے پاس, میں نے کہا نا میں بتائیں, آپ نے کہا نا بتائیں, میرے پاس اس وقت جواب نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں میرے پاس جواب نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا, جواب نہیں ہے میرے پاس آج. ٹھیک ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہ جو سیاسی بیٹھے ہیں ان کی, یہ تو الگ لوگ ہیں, ان کو چھوڑ دیں. میں اسٹیبلشمنٹ الگ چیز ہے, سیاسی لوگ الگ چیز ہے. میں سیاسی لوگوں کی تو بات ہی نہیں کر رہی. اسٹیبلشمنٹ تو دیکھیے, اسٹیبلشمنٹ اور امریکن مل کے فیصلہ کرتے ہیں نا, تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی امریکنس والوں کی کنسنٹ کی ضروری ہوتی ہے نا. تو سوال یہ کہ کیا امریکنس یہ چاہیں گے, آج ٹرمپ یہ چاہے گا کہ وہ راک دا بورڈ کر کر عمران خان کو لائے؟ سوال یہ ہے نا. صحیح. اچھا, یہ آخری جاتے جاتے مجھے یہ بتائے گا, ہم اس رجیم پہ بہت دفعہ بات کر چکے ہیں. جب الیکشن ہوئے تو ایسا لگ رہا تھا پاپولر ووٹ نہیں ملا ہے, یہ زیادہ عرصہ چل نہیں سکیں گے, اکانومی اتنی بری حالت میں ہے. لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے آپ کو نہیں, انہوں نے, ایک سیکنڈ میرا سوال سننے, انہوں نے اپنے آپ کو اسٹرانگ کر لیا اکنامک وائز بھی اور ویسے بھی. چاہے 26ویں ترمیم ایک بہت بڑی اگزامپل ہے اس کی. تو اب جو ہے پاکستان کی اچھائی برائی, ترقی ہو نہیں ہو, جو بھی ہو, نظام یہی ہے اور اسی کے انڈر سب کچھ چلنا ہے.
میں آپ کا سوال نہیں سمجھا. نظام سے مراد کیا ہے؟ نظام سے مراد ہے کہ یہی اسٹیبلشمنٹ ہے, یہی حکومت ہے, یہی ہائبرڈ رجیم ہے, اسی کے اندر اب سب کچھ چلے گا. سوال آپ کا سوال کنفیوزنگ ہے. آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت رہے گی, یہ سوال ہے. آپ ان لوگوں کو کیوں درمیان میں ڈالتی ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں. میں تو ہائبرڈ نظام کی بات نہیں, میں ہائبرڈ کون سا ہائبرڈ ہے یار؟ کس ہائبرڈ کی بات کر رہی ہیں؟ فیسز تو ہمارے سامنے سیاسی ہیں نا. نا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کس ہائبرڈ کی بات کر رہی ہیں؟ کیا کوئی حیثیت ہے آج دوسرے والی اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ لوگوں کی؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے, آپ کون سی ہائبرڈ کی بات کر رہی ہیں؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں ان کی کوئی حیثیت ہے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کی ایز اے پرائم منسٹر ان کے بس میں کچھ نہیں؟ کوئی بتا دے کیا ہے. ہو از دی ڈیلر منسٹر؟ ہو از دا فائنانس منسٹر؟ کون ہے فائنانس منسٹر؟ اورنگزیب. کہاں کا ہے؟ کہاں کے ہیں؟ کیا پارٹی کا بندہ ہے؟ نہیں. پھر ڈیلر منسٹر پارٹی کا بندہ ہے؟ نہیں. پھر کیا کہہ رہی ہیں آپ سے؟ پنجاب کی گورنمنٹ چیف منسٹرشپ چلانی ہے نا, یہی ہے نا, آپ یہی کہہ رہی ہو نا. ٹھیک, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ان سیاسی لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں, یہی اسٹیبلشمنٹ کا سیٹ اپ ہے, اسی کے انڈر سب کچھ چلے گا. اب پاکستان کی اچھائی برائی کچھ عرصے تک ہم یہ سوچ لیں کہ یہی فیوچر ہے. دیکھیے میں نے کہا نا کہ یہ آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ ابھی چلے گا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ 1958 کے بعد سے کبھی کچھ اور چلا ہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. اور اس ٹائم اور اس ٹائم میں آپ کو فرق نہیں لگتا؟ کوئی فرق نہیں. کوئی کچھ اور چلا ہے؟ آپ بتائیں نا, کچھ اور چلا ہے تو بتا دیں مجھے. نہیں چلا نا. صحیح. اس کا علاج کیا ہے؟ کیا تمہارے خیال میں کیا علاج ہے؟ مجھے تو کوئی علاج نہیں نظر آ رہا فی الحال. اس کا علاج یہ ہے جو ترکی میں ہوا تھا کہ آپ جو لوگوں کے پاس اقتدار اعلیٰ ہے اس کو سسٹم کا حصہ بنا لیں. جیسے کہ پاکستان کی اگزامپل دیں. پاکستان میں نہیں ہے نا, یہی تو کہہ رہا ہوں. اقتدار کا حصہ نہیں ہے نا, میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ کو. باہر سے ہوتا ہے نا. ترکی میں وہ نیشنل سیکورٹی کونسل بنتی تھی اور اس کے پاس پاور ہوتی ہے اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کی, اور مختلف پاورز ہوتی ہے جس میں آرمی کے لوگ بھی ہوتے ہیں. صحیح. تو اس کو آپ اس کا حصہ بنائیں, کنسولیڈیٹ کر دیں. SIFC کیا چیز ہے؟ تو کنسولیڈیشن ہی ہوئی نا. یہ جب میں ہائبرڈ کہتی ہوں تو یہ کنسولیڈیشن نہیں ہے. ہائبرڈ صرف ہائبرڈ آپ کے ذہن میں نا, آئین میں نہیں ہے نا. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں آئین کا حصہ بنا لیں. ہاں, بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ اسٹیپ بیک لیں اور اس میں نہ پڑھیں اور اس کی طرف ہم کوشش کریں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی آئین کا حصہ بنا لیا جائے, اسٹیبلشمنٹ کو بھی. اسٹیپ بیک کرانے کی جرت کس کے اندر ہے؟ شبر زیدی جیسے بندے کی بات, شبر زیدی جیسے بندے بھی سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں. تو کس دنیا میں تم بیٹھی ہو اسٹیپ بیک کرانے کی بات کریں؟ کس دنیا میں تم رہ رہی ہو؟ کیا باتیں کر رہی ہو؟ ہے اسٹیپ بیک کرا لیں, یہ کرانے والی شکلیں ہیں, یہ شکلیں اسٹیپ بیک کرانے والی ہیں. یہ جو شکلیں نظر آ رہی ہیں یہ اسٹیپ بیک کرائیں گی؟ کیا بات کر رہی ہو تم؟ ہے کیا ہو گیا؟ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ کلیئرٹی آ جائے, کلیئرٹی آ جائے, بات ختم کرو قصہ یار. ڈی فیکٹو بناؤ, ڈی فیکٹو جورو بناؤ کہ یار ٹھیک ہے نیشنل سیکورٹی کونسل ہوگی, اس میں یہ آدمی بیٹھیں گے اور وہ فیصلے کریں گے. جو ایگزیکٹو ہوگی وہ یہ ہوگی. ٹرکی نے چلایا, ٹرکی نے ترقی اسی بنیاد پہ کی. چائنا میں کیا ہے؟ چائنا میں کیا ہے؟ چائنا میں کیا ملٹری کا کیا پاور ہے بتائیں مجھے. چائنیز ملٹری کے خلاف شیشت کر کے دکھا دے, کچھ نہیں کر سکتے نا. تو آپ کو ضروری ہے کہ انگلش ڈیموکریسی لے کر آؤ گی یا امریکن ڈیموکریسی لے کر آؤ گی. تو تم اگر ملٹری کا کوئی رول ہے جی اور آپ سمجھتے ہو کہ آج آپ کے اندر وہ طاقت نہیں ہے یا آپ کے سسٹم میں وہ مجبوری ہے. دیکھیے میری تو بات اکثر گفتگو ہوتی رہتی ہے, وہ مجھے بڑی اچھی بات کہتے ہیں جب ان سے کبھی کبھی ہوتی ہے بات. وہ کہتے ہیں سر آپ ہمیں نکال لیں درمیان سے, تو یا تو صومالیہ اور نائجیریا بن جائے گا. کراچی میں 1998 سے رینجر بیٹھی ہے, شاید 2000 سے رینجر بیٹھی ہے, آئی ڈونٹ نو کتنے سال سے بیٹھی ہے. تو کیا رینجر کو نکال لوں کراچی سے آج؟ آپ بتائیے, آپ بتائیں نا, جواب دیں مجھے. نہیں پھر کیا کروں میں کیا کروں بتائیں مجھے. رینجر بیٹھی ہے کراچی میں پچھلے 20 سال سے, کیا کروں میں؟ میری تو خواہش ہے کہ رینجر نہیں جائے, بیٹھے وہاں پہ. تو آپ کہہ رہی ہو نہیں جی ڈی فیکٹو تو بیٹھی رہے گی,
ڈی جورو مجھے نہیں کرنا کہ میں نہیں کروں گی. میرے دماغ میں ویسٹ منسٹر کا علم لگا ہوا ہے کہ جی ہم انڈین پارلیمنٹ کی ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی چلائیں گے. یہی کہہ رہے ہو نا, چلا لو پھر چلا لو, یہی ہے نا. نہیں, میں صرف یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ہپوکریسی, یہ منافقت, ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر, سامنے بٹھاؤ. آپ یہ کہو کہ یار پریزیڈنٹ آف پاکستان 10 سال کے لیے یہ سو اینڈ سو پوسٹ ہوگی, ختم, مجبوری کرو اور پرائم منسٹر بناؤ. یہ جو آپ نے کبھی ادھر سے یوں آ کے کبھی یوں آ کے کرتے ہو, اس کا کیا فائدہ؟ اس کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی مقصد ہے اس چیز کا؟ سب سے امپورٹنٹ جھگڑا ہوتا ہے پاکستان میں چیف آف آرمی اسٹاف کی اپائنٹمنٹ. بالکل. اچھا, اب کیا ہوتا ہے آج کل, کیا حال ہو گیا ہے, جب چیف آف آرمی اسٹاف کی اپائنٹمنٹ کا ٹائم آتا ہے نا, تو رکشہ والا سبزی والا ڈسکس کر رہا ہوتا ہے کہ سر وہ چیف آف آرمی اسٹاف میں نا یہ 4 نام آئے ہیں. ہاں, نو ڈاؤٹ. ایسا کبھی ہوا, پہلے ہوا تھا کبھی؟ پورے پاکستان میں یہ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے, اور سال پہلے سے ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے. اور سب سے زیادہ قابل عزت آدمی ہر پارٹی میں وہ ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کون سے نام ہیں, کون سے نام. مجھے تو شرم آتی ہے کہ یار ہم کیسا ملک ہے کہ یار مجھے پتا ہے یار میں کل اسلام آباد سے آ رہا ہوں, یہ نام پرچی ہے, اور سب سے باعزت وہ ہے جس کے پاس زیادہ پرچیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو دیکھو ہم ایک باعزت سی قوم ہیں, ہم نے بہت کچھ حاصل. اب آپ یہ جو ڈرامے بازی ہے اسے ختم کرو, ایک طریقے سے آگے بڑھو, اور پاکستان کو آگے لے کے چلیں گے. انڈیا والوں سے بھی ڈیل کرنے کے لیے جو ڈیلیگیشن بنائے نا, وہ ڈھنگ کے لوگوں کا بنائیں. ڈھنگ کے لوگ نہیں ہیں اس میں. بلاول بھٹو اس کو ہیڈ کر رہے ہیں میرے خیال سے نا. کیا بلاول بھٹو ڈیلیگیشن کو ہیڈ کریں گے؟ نہیں, وہ تو پاکستان کے بارے میں گفتگو کریں گے. ہاں, وہ تو پاکستان کا جو ہے. ہاں, آپ انڈیا ڈیلیگیشن کی بات کر رہے ہیں؟ جی. اچھا. ہاں, ششی تھرور جو ہے جس کو وہ تو ہے نا جو ریپرزنٹیشن کریں گے. جب انڈیا سے گفتگو کریں, اچھا, جو گفتگو کریں, جب انڈیا سے گفتگو کریں کسی تھرڈ کنٹری میں, جب گفتگو کریں تو ہمیں لے کے چلے جائیں, کیونکہ ہم پھر وہاں بیٹھ کر اس سے کہیں گے مودی کو کہ تم پہلے ہمارے گھر میں چائے بنایا کرتے تھے. اچھا, یہ آپ نہیں کہہ سکتی. صحیح ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو لے کے جائیں. نہیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتی, اس لیے نہیں کہہ سکتی کہ آپ نے کبھی دہلی میں 800 سال حکومت نہیں کی. صحیح. ہم نے دہلی میں 800 سال حکومت کی ہے, تو دہلی مودی کا تھوڑی ہے. دہلی کے کوٹھیاں, گھر, بنگلے مودی کے نہیں ہیں, میرے نانا نانی کے ہیں, دادا دادی کے ہیں. مودی کو کیا پتا دہلی کیا ہوتا ہے؟ وہ تو کل آیا دہلی میں. دہلی میں میری والدہ پیدا ہوئی تھی. آپ کی پرانی ایسوسیشن. تو ہم نہیں, ایسوسیشن نہیں ہے, جائیدادیں ہماری, ایسوسیشن نہیں ہے, جائیدادیں. اچھا, اور کیا آپ کیا بات کریے؟ تو کیا ہم کو یہاں کوئی زبردست, ہم میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دہلی میں, لکھنؤ میں, آگرے میں ہماری جائیدادیں ہیں, تو ہم ان سے بات کر سکتے ہیں ایکول ٹرم پر. پٹھان نہیں کر سکتا, پنجابی نہیں کر سکتا, سندھی نہیں کر سکتا, کیونکہ ہم نے انہیں بتانا ہے کہ چندہ یہ دہلی جو ہے یہ تمہارا نہیں ہے, ہمارا ہے. یہ تمہارا نہیں ہے, یہ ہمارا ہے. یہ کوٹھی یہ والی بھی ہماری ہے, یہ والی بھی ہماری ہے, یہ والی بھی ہماری ہے. مودی تو گجرات سے آیا ہے. مودی گجرات سے آیا ہے. جو دہلی کے اندر جو پارلیمنٹ ہے نا, اس کے بالکل سامنے فخر الدین علی احمد کی قبر ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اس کے بالکل سامنے جامع مسجد ہے. لال قلعے کے بالکل سامنے جامع مسجد ہے. اب مودی الٹا لڑک جائے نا, جامع مسجد کو نہیں اکھاڑ سکتا وہاں سے. ٹھیک ہے نا. وہ کیا ہندوتوا کی بات کرے گا؟ اتنی بڑی مسجد سامنے, بڑی سی مسجد ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو کیا پتا کہ کیا. اب شہباز شریف کو کیا پتا کہ جامع مسجد کسے کہتے ہیں, اور جامع مسجد دہلی ہے کدھر, اس کی گلی یہ والی گلی کدھر جاتی ہے, یہ والی گلی کدھر جاتی ہے, اور یہ والی گلی کے اندر آگے کون رہتا ہے. صحیح. وہ میرے آبا و اجداد رہتے تھے, ابھی بھی رہتے ہیں کچھ جاننے والے. ٹھیک ہے نا. تو وہ ہم نے ان کے اوپر 800 سال حکومت کی ہے. صحیح ہے. تو ان کو بندے کا پتر بھی ہم بنا سکتے ہیں, یہ نہیں بنا سکتے. اوکے, سمجھ آئی بات؟ اوکے جی, خدا حافظ. سر تھینک یو, اللہ حافظ.